محبت کے رنگ by Anna Ilyas is a complete novel. کیا مصیبت ہے، یہ بارش بھی اسی وقت ہونی تھی، اور ویسے تو لاہور کی بارش کتنی جلدی ختم ہوتی ہے، لیکن لگتا ہے آج بادل نے سارے قطرے ختم کر کے ہی گھر جانا ہے۔ ادینہ کی جھنجھلاہٹ بھری آواز آئی۔ روحا اور ادینہ اپنی ایک فرینڈ کی شادی سے واپسی پر رکشے پہ بیٹھی گھر جا رہی تھی کہ رکشہ آدھے راستے میں ہی کسی خرابی کے باعث بند ہو گیا۔ اوپر سے ایسی طوفانی بارش شروع ہوئی کہ الامان۔ اب رات کے پھیلتے سائے دیکھ کر دونوں کی پریشانی عروج پر تھی۔ اور اگر بارش ہونی ہی تھی تو کیا یہ ضروری تھا کہ ہمارا ہی رکشہ خراب ہوتا؟ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، کتنا منع کیا تھا امی نے کہ مت جاؤ، آپ کے بنا تو جیسے اس کی شادی نہیں ہونی تھی نا۔ روحا کو رہ رہ کر اپنے کل ہونے والے پیپر کی ٹینشن ستا رہی تھی، جس کی تیاری اس نے ابھی کرنی تھی۔ اب تم شروع ہو جاؤ۔ بھائی صاحب، کیا آج کی صدی میں یہ رکشہ ٹھیک ہو جائے گا؟ روحا کو جھاڑ پلا کر باقی کا غصہ اس نے رکشے والے پہ اتارا۔ باجی، آپ اپنا کوئی اور انتظام کر لو، میرا رکشہ کسی مکینک کو دکھائے بغیر ٹھیک نہیں ہوگا۔ خالی رکشے کو تو میں گھسیٹ لوں گا، آپ کو اس طوفان میں کہاں لیے پھروں گا؟ رکشے والے کی بات نے اس کے دماغ کو گھما دیا۔ اس موسم میں ہم کوئی اور انتظام کہاں سے کریں گے؟ تو میں کیا کروں باجی؟ رکشے والے نے بے چارگی سے کہا۔ روحا ادینہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ادینہ جانتی تھی، اسی لیے اس نے روحا کی جانب دیکھنے سے گریز کیا۔ جلدی سے علاقے کا جائزہ لیا۔ ڈیفینس کا کوئی بلاک تھا۔ یکدم اسے یاد آیا کہ اسی روڈ پر اس کے باس کا گھر ہے۔ جلدی سے اس نے موبائل بیگ سے نکال کر کوئی نمبر ملایا۔ ہیلو ہنا یار، جلدی سے سر شہید کے گھر کا ایڈریس بتاؤ۔ اوکے تھینکس، صبح بتاؤں گی۔ اس نے جلدی سے دماغ میں مطلوبہ ایڈریس دہرایا اور دائیں جانب کوٹھی کو غور سے دیکھا تو اسے لگا کہ یہ اس کی مطلوبہ جگہ یہی ہے۔ بھائی بس ایک کام کرو، میں آپ کو ایک ایڈریس لکھ کے دیتی ہوں، چیک کر کے آؤ، یہ سامنے والے گھر کا ایڈریس یہی ہے۔ ادینہ نے جلدی سے ایک صفحے پر ایڈریس لکھا۔ وہ رکشے والا دائیں جانب بنے گھر کی نمبر پلیٹ پڑھنے کے لیے گیا۔ کیا کرنے لگی ہیں اب آپ؟ روحا نے کسی قدر سراسیمگی سے اپنی ڈیئرنگ بہن کو دیکھا، جو کسی بھی وقت کچھ بھی کر دیتی تھی۔ چپ کرو تم، ادینہ نے اسے خاموش کروا دیا۔ جی باجی، یہی ہے، رکشے والا بارش میں بھیگتا واپس آتے ہوئے بولا۔ بس بھائی، ہم اب تھوڑی دیر تک تمہارا رکشہ چھوڑ دیں گے، ادینہ نے جوش سے کوئی نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا۔ دوسری ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، ہاؤ آر یو ادینہ؟ شہید کی گمبھیر آواز سنائی دی۔ ایم گڈ سر، آپ اس وقت گھر پہ ہیں؟ جی، خیریت؟ شہید نے حیران ہوتے پوچھا۔ سر، ہم آپ کے گھر کے باہر ہیں، اگر آپ ہمیں اندر آنے دیں تو باقی کی ڈیٹیل پھر بتاتی ہوں۔ واٹ؟ اوکے، ایم کمنگ۔ وہ حیران ہوتا چھتری لیتا باہر بھاگا، کیونکہ گیٹ کافی فاصلے پر تھا اور وہاں تک پہنچتے وہ بھیگ سکتا تھا۔ چوکیدار کو دروازہ کھولنے کو کہا۔ تم نے اگر جانے سے انکار کیا تو میں تمہیں یہیں چھوڑ جاؤں گی۔ وہ جو ادینہ کو کچھ کہنا ہی چاہتی تھی، اس کے تیور دیکھ کر خاموشی سے رکشے سے اتری۔ پھر بھاگتے ہوئے وہ شہید کے دروازے تک آئیں، جہاں وہ گیٹ کھولے پہلے سے ان کا منتظر تھا۔ دوسری چھتری ادینہ کو پکڑائی، ان کو لیے سیدھا ڈرائنگ روم کی جانب آیا۔ ہاں جی، اب بتائیں، یہ ایڈونچر کس خوشی میں تھا؟ شہید نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ روحا تو اس کا ڈرائنگ روم دیکھ کر دنگ رہ گئی، جہاں کی ایک ایک چیز لاکھوں کی معلوم ہوتی تھی۔ ادینہ کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا، کیونکہ وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی۔ ایکچولی سر، اسی بلاک میں میری ایک فرینڈ کی شادی تھی۔ واپسی پہ رکشہ آپ کے گھر کے باہر خراب ہو گیا، اب اتنی بارش میں دوسری سواری کیسے ملتی؟ سو میں نے سوچا کچھ دیر آپ کے ہاں بیٹھ جائیں، رکتی ہے تو کوئی اور دیکھتے ہیں، ادینہ نے تفصیل بتائی۔ اور اس دوران اس کی نظر روحا کو بار بار دیکھ رہی تھی، جس کے لیے شہید کے علاوہ باقی ہر چیز توجہ طلب تھی۔ بہت اچھا کیا آپ نے، بائی دا وے ان کی تعریف؟ شہید نے روحا کی جانب اشارہ کیا۔ اوہ سوری، میں انٹروڈکشن کرانا بھول گئی۔
میٹ مائی ینگر سسٹر روحا۔ اب شہیر نے اپنی آنکھوں کا فوکس باقاعدہ اس کی جانب کیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ کون سے گریڈ میں ہیں آپ؟ شہیر نے شرارت سے اس سے پوچھا، جو واقعی اپنی عمر سے بہت چھوٹی نظر آتی تھی۔ وہ جو شہیر کی شرارت سمجھ کر پیچو تاپ کھا رہی تھی، ادینہ کے کہے پر اسے گھورنے لگ گئی۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں سر، شی از اے یونیورسٹی گرل۔ ریئلی؟ صاف لگ رہا تھا شہیر مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ، جس میں 6 فٹ سے نکلتا قد، کالی گہری چمکدار آنکھیں، کھڑی ناک اور ہلکی سی شیو، سب اس کی پرسنالٹی کو کمپلیمنٹ کرتے تھے۔ آپ لوگ بیٹھیے، میں اپنی مدر کو لے کے آتا ہوں۔ کیا لیں گی آپ لوگ اس وقت؟ جوس، چائے، کسی بھی تکلف کے بغیر بتائیے گا، شہیر نے اٹھتے ہی پوچھا۔ سر، بس چائے بنوا دیں، کوئی اور تکلف مت کیجیے گا پلیز، ادینہ نے سہولت سے صرف چائے کا کہا۔ شہیر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ سچ میں اتنے ہی کائنڈ ہیں یا آپ کے لیے کوئی اسپیشل آفر ہے؟ روحا نے مشکوک نظروں سے ادینہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شٹ اپ ڈفر، سر سب کے ساتھ اتنے ہی نائس ہیں، اور ویسے بھی ہم یونیورسٹی فیلو رہ چکے ہیں، سو اس وجہ سے بھی میری فرینکنس ہے۔ اتنی دیر میں وہ اپنی ماما کو لے کر تعارف کروایا تو وہ روحا کو دیکھ کر نثار ہو گئیں۔ شفاف گندمی رنگت، پتلے سے ہونٹ اور سب سے نمایاں اس کی اوپر کو مڑی گھنیری پلکیں تھیں جو اس کی معصومیت میں اضافہ کرتی تھیں۔ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کر کے جب وہ اٹھیں تو بارش تھم چکی تھی۔ شہیر نے اپنی کار پہ انہیں ڈراپ کیا، مگر سارے راستے بیک ویو مرر سے شہیر کی نظروں نے جتنا اسے ڈسٹرب کیا، اس نے اترتے ہوئے اسے چچھورا کا لقب دیا۔ ادینہ اور روحا 3 بہنیں تھیں۔ ان کے والد ابرار صاحب دل کے مریض ہونے کی وجہ سے کوئی کام کرنے کے نہیں تھے۔ ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے۔ اچھے وقتوں میں اپنا گھر بنا لیا، پینشن اور ایک دکان پر گزر بسر تھی۔ بیٹیاں سب اسکالرشپ پہ پڑھ لکھ گئیں۔ سب سے بڑی بسما نے ایم اے اکنامکس کیا اور ساتھ ہی اس کی شادی ابرار صاحب کے دوست کے بیٹے سے ہو گئی۔ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ دوسرے نمبر پہ ادینہ تھی، جو ایم بی اے کے بعد جاب کر رہی تھی۔ اس کا نکاح خالہ کے بیٹے سے ہوا تھا جو آسٹریلیا رہتا تھا۔ ادینہ کا ویزا نہیں لگ رہا تھا، سو ادینہ نے جاب شروع کر دی۔ سب سے چھوٹی روحا IR میں ماسٹرز کر رہی تھی، ابھی اس کا فرسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ شہیر اپنے والدین آسیہ اور رزاق صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ایک بہن ہے زنیرہ، جو اپنے شوہر ولی اور 2 بچوں کے ساتھ ملک سے باہر جرمنی میں ہے۔ شہیر MBA کے بعد اپنی گارمنٹس فیکٹری کھولتا ہے، جس میں وہ زیادہ تر اپنی یونی کے ٹاپ سٹوڈنٹس کو چانس دیا، جن میں ادینہ بھی تھی۔ شہر کے مل آنرز میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ روحا یار، یہ ڈائجسٹ چھوڑو اور میرے ساتھ کچن میں آؤ، شہیر کی ممی آئی ہیں۔ ادینہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ کیا؟ وہ کیا کرنے آئی ہیں؟ روحا حیرت سے چلائی۔ بے وقوف، آہستہ بولو، ہمارا گھر اتنا بڑا نہیں کہ ایک کمرے کی آواز دوسری جانب نہ جائے۔ ادینہ نے دانت پیستے ہوئے گرکا۔ میں یہ مان نہیں سکتی کہ آپ کو پتہ نہ ہو، سیدھی طرح بتائیں، نہیں تو میں آپ کے ساتھ کچن میں نہیں جاؤں گی۔ ادینہ نے اس کی دھمکی پر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ 007 کی اماں نہ بنو، سیدھی طرح چلو۔ بتا رہی ہیں یا؟ روحا نے اسے زج کیا۔ تمہارا رشتہ لائی ہیں شہیر کے لیے۔ کیا؟ روحا کی چیخ کا گلا بر وقت ادینہ نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر دبایا۔ اف، کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں مرواؤ گی کیا؟ ویسے یہ خوشی کی چیخ تھی یا صدمے کی؟ روحا نے صدمے سے کہا۔ اس چھچورے کی اتنی ہمت! روحا کو تو بس نہیں چل رہا تھا کہ شہیر کا دماغ درست کرائے۔ وٹ نانسنس روحا، دنیا مرتی ہے اس پہ، اتنے ڈیسنٹ ہیں وہ۔ ادینہ نے کسی قدر برا مانتے ہوئے کہا۔ تو وہ کیوں اس دنیا پر نہیں مر گیا؟ روحا نے برا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا، ابھی تو میرے ساتھ چلو یا امی کو بلاؤں؟ ادینہ نے اسے گھرکتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی وہ چائے کے لواسمات سے بھری ٹرالی لے کر
ڈرائنگ روم میں انٹر ہوئی شہیر کی ممی اور ڈیڈی نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ انہوں نے بیٹھتے ہوئے اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ شہیر کی ممی نے بیٹھتے ہوئے اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ وہ چائے کی ٹرے ٹیبل پہ رکھ کر ان کی محبت پہ شرمندہ ہو کر ان سے ملنے خود آگے بڑھی۔ چائے خوشگوار ماحول میں پی گئی۔ واپس جانے سے پہلے شہیر کی ممی نے اس کے ہاتھ پہ ہزار ہزار کے کتنے ہی نوٹ رکھے۔ ارے بہن جی، ابھی یہ مت کریں، ہمیں سوچنے کا تو موقع دیجیے۔ دامادوں سے بات کر کے ہم جلدی آپ کو جواب دیں گے۔ روحا کی امی نے روحا سے پیسے لے کر واپس پکڑاتے ہوئے کہا، ارے نہیں بہن، یہ تو بس ہم ویسے ہی اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، آپ اطمینان سے سوچیں۔ لیکن جواب ہمیں ہاں میں ملے۔ شہیر کی مما نے روحا کو ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا، انشاءاللہ۔ سب کے منہ سے بے اختیار ایک ہی لفظ نکلا۔ اگلے کچھ دن روحا کی زندگی کے سب سے مشکل دن تھے، کیونکہ اگلے دن ہی اس کے امی ابو شہیر سے مل آئے۔ اسی رات دامادوں کو تفصیل بتائی۔ موسیٰ جس کے ساتھ ادینہ کا نکاح ہوا تھا، وہ ادینہ کے توسط سے شہیر کو بہت اچھے سے جانتا تھا، سو اس نے تو فوراً رضامندی دے دی۔ جبکہ بسمہ اور اس کا شوہر رمیز، جو کہ کراچی رہتے تھے، ایک دو دن میں ہی لاہور آ گئے۔ شہیر سے مل کر اطمینان کیا اور ان لوگوں کو ہاں میں جواب دے دیا۔ اس تمام وقت میں روحا خاموش تماشائی تھی۔ آخر بسمہ کے آگے پھٹ پڑی جب وہ اسے شہیر کے حوالے سے چھیڑ رہی تھی۔ ادینہ بھی پاس بیڈ پہ بیٹھی لیپ ٹاپ پہ آفس کا کام کر رہی تھی۔ بس کریں، آپ سب، تنگ آ گئی ہوں میں گھر میں یہ سب باتیں سن کے، نہیں کرنی مجھے کسی کے ساتھ شادی۔ غصے میں بسمہ کو ٹوکتی وہ ہاتھوں پر چہرہ ٹکا کر رو پڑی۔ بسمہ تو اس کے ری ایکشن پر شاکڈ رہ گئی، جبکہ ادینہ کی حالت میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا۔ کیا کہہ رہی ہے یہ؟ بسمہ کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے۔ اس نے ادینہ کی طرف رخ موڑ کر پوچھا۔ روحا سے وہ بہت پیار کرتی تھی، شادی سے پہلے ماں بن کر اس کا خیال رکھتی تھی۔ بے اختیار اس کو اپنے ساتھ لپٹایا۔ بکواس کر رہی ہے، اس کو کرنے دے۔ آپ ہوتی کون ہے میری زندگی کا فیصلہ کرنے والی؟ روحا چلا کر بولی۔ اس کی اونچی آواز سن کر صفیہ بیگم گھبرا کر اندر آئیں۔ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے گھبرا کے پوچھا۔ پوچھیں ان سے، کیوں میری زندگی کا یہ فیصلہ کر رہی ہیں؟ یہ کوئی سبجیکٹ سلیکشن یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا معاملہ نہیں ہے جو میں ان پہ ڈیپینڈ کروں گی، میری زندگی کا معاملہ ہے۔ ادینہ کی جانب غصے سے دیکھتی آنسو صاف کرتے بولی، ادینہ، تم نے تو کہا تھا کہ روحا راضی ہے۔ بسمہ نے حیرت سے ادینہ کی جانب دیکھا جو غصے سے لیپ ٹاپ بند کر رہی تھی۔ ادینہ؟ صفیہ بیگم نے بھی بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ادینہ؟ یہ کوئی بھی بے تکا فیصلہ کرے گی تو کیا ہم مان لیں گے؟ ہاں، اس نے انکار کیا تھا، اور جس بات پہ کیا تھا وہ بات بتاؤں تو آپ ایک لگائیں گی اس کو؟ ادینہ نے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے بسمہ کو بارش والے دن کی بات منو ان سنائی، اور یہ بھی کہ واپسی پر روحا کو بار بار دیکھنے کی وجہ سے روحا نے اس کا نام چھچھورا رکھا۔ روحا کو امید نہیں تھی کہ وہ ماں کے سامنے یہ سب کہہ دے گی۔ وہ دونوں مسکرانے لگی۔ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر وہ غلط بندہ ہوتا تو رشتہ کیوں بھیجتا۔ اتنی چاہت سے اس ڈفر کا ذکر کرتے ہوئے اس نے آنٹی کو گھر بھیجنے کی پرمیشن لی تھی۔ اتنا اچھا لڑکا ہے، کس بات سے ہم اسے ریجیکٹ کریں؟ ادینہ نے اچھی خاصی اسے جھاڑ پلائی۔ بس مجھے نہیں کرنی شادی وادی۔ دیکھ روحا، تو نے مجھے کبھی نہیں ستایا، اب فضول کی باتیں نہ کر۔ میں تیری بے مقصد باتوں میں اتنا اچھا رشتہ نہیں گنوا سکتی۔ بسمہ، تم ہی سمجھاؤ اسے۔ صفیہ بیگم اس کے اعتراض کو خاطر میں لائے بغیر باہر چلی گئیں۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اتنا اچھا لڑکا ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، تمہیں چاہت سے اپنا رہا ہے۔ بسمہ نے اس کے گود میں رکھے ہاتھوں میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ویسے بھی فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ بالکل غلط روحا، اس ریلیشن میں آپ ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ فرسٹ امپریشن کا ریزن تو بالکل بھی ویلڈ نہیں ہے۔ بسمہ نے اسے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے کہا۔
اوئے ہوئے فرسٹ امپریشن، ایک دو ملاقاتیں کرا دوں؟ ادینہ نے شرارت سے کہا۔ جی نہیں، آپ تو رہنے ہی دیں۔ روحا نے غصے سے اسے دیکھا۔ دیکھو میری جان، امی ابو ہم سب اس رشتے پہ بہت خوش ہیں۔ کیا ہم سب کا لائف ایکسپیرینس تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا؟ میں نے یہ تو نہیں کہا، روحا نے جلدی سے کہا۔ تو پھر ہم پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ وہ بہت اچھا ثابت ہوگا تمہارے لیے۔ بسما نے اسے خود سے لگاتے گویا تسلی دی۔ اگر تمہیں لو ایٹ فرسٹ سائٹ پر یقین نہیں آ رہا تو میں شہید کو کہتی ہوں تمہیں تفصیلی کال کرے اور اپنے دل کا حال سنائے۔ ادینہ اب بھی شرارت سے باز نہیں آئی۔ خبردار جو آپ نے انہیں میرا نمبر دیا تو۔ بس کرو مت کرو تنگ۔ بسما نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے گرکا۔ کیا سچ میں اپیا یہ رشتہ میرا ہارٹ فیل کروائے گا؟ روحا رونے والی ہو گئی نکاح کی خبر سن کر۔ رشتہ طے ہوتے ہی مہینے بعد منگنی کی ڈیٹ فکس ہو گئی اور اب منگنی سے ایک ہفتہ پہلے شہید کے گھر والوں کی طرف سے نکاح کی ڈیمانڈ آ گئی۔ ہاں ایسے نہیں کہتے، دیکھو جانی ان کی ریزن بھی جینون ہے۔ اب اس کی بہن کم از کم 2-3 سال تک دوبارہ پاکستان نہیں آ سکتی، تو نکاح کا ایونٹ ہی تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر وہ اس منگنی کو نکاح میں بدل دیتے ہیں تو میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ بسما جو اس کی منگنی کے لیے آئی تھی اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ ہاں ابھی وہ نکاح کا کہہ رہے ہیں، پھر اسی دن رخصتی کا بھی کہہ دیں گے۔ آپ سب تو ویسے بھی مجھے نکالنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اپنے دل کی بڑاس نکالتے آخر وہ گھٹنوں میں سر دیے رو پڑی۔ وہ سب بازار سے آ کر ابھی لاؤنج میں بیٹھی ہی تھیں کہ شہید کے گھر سے نکاح کا فون آ گیا۔ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں شہید کو کہتی ہوں کہ رخصتی بھی کروا لو۔ ادینہ کے شرارتی انداز پہ روحا کو گویا مرچیں لگ گئیں۔ ان کو چپ کروا لیں آپ، بسما کو کہتے اس نے ادینہ کی جانب اشارہ کیا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، چیئر اپ۔ اس نے ادینہ کو گھورتے روحا کو پیار سے اپنے ساتھ لگایا۔ کب اس نے ایجاب و قبول کیا وہ نہیں جانتی تھی، بس اسے یہی ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں رخصتی کا آرڈر نہ آ جائے۔ نکاح کی تقریب شہیر کی فیملی نے دیوان خاص میں ارینج کی ہوئی تھی۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ لڑکی کے گھر والوں پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ کچھ پس و پیش کے بعد روحا کے پیرنٹس مان گئے۔ نکاح کے بعد جب روحا کو شہیر کے ساتھ بٹھانے کے لیے لایا گیا تو روحا کے چہرے پر الگ سے ریڈ کلر کے دوپٹے کا گھونگھٹ گرایا گیا تھا۔ روحا کا ڈریس آف وائٹ راجستانی فراک اور ریڈ چوڑی دار پجامہ تھا، جبکہ دوپٹہ بھی آف وائٹ تھا۔ شرٹ شہیر آف وائٹ شلوار قمیض پر آف وائٹ واسکٹ پہنے ہوئے بے حد ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے روحا بہنوں کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ رہی تھی، شہیر کے دل کی دھڑکن بھی بڑھا رہی تھی، اور بیک گراؤنڈ پہ مومنہ مستحسن اور دانیال ظفر کی آواز میں یہاں ہوں منتظر، تم وہاں ہو بے خبر، اور ہلکے ہلکے سے من چاہے مانگا جس کو وہ مل جائے، 100 سال کو یہ رات تھم جا اور ایک ہو جائیں ہم تم۔ ماحول کو میسمرائز کر رہی تھی۔ شہیر اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ جو ہی وہ سٹیج کے قریب آئی، شہیر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے سٹیج کے اوپر آنے میں مدد دی۔ جیجا جی گھونگھٹ اٹھائیں۔ شہیر ادینہ کی آواز پر اس کے سامنے مسکراتا ہوا کھڑا ہوا، اور جیسے ہی گھونگھٹ الٹا سب کی تالیوں کے بیچ ساتھ اسٹیج پر ترتیب سے چاروں جانب لگے ویڈنگ فاؤنٹینز چل پڑے۔ روحا کو دیکھ کر شہیر بس اتنا ہی کہہ پایا، سٹننگ بیوٹی۔ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ ماشاءاللہ میری بھابھی تو بہت پیاری ہیں۔ اب سمجھ آیا کہ یہ گلیشیئر پگھل کیسے گیا، روحا اور شہیر دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ آگے بڑھ کر روحا کی پیشانی چوم لی۔ شہیر نے محبت سے اسے دیکھا۔ زنیرہ نے سٹیج پہ آتے ہوئے محبت پاش نظروں سے روحا کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر
اس کی بندیاں ٹھیک ہی جو روحا کے پیار کرنے سے اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی۔ شہید کے ہاتھوں کے لمس سے روحا اندر تک کانپ گئی۔ سب نے ہوٹنگ کی۔ جیجا جی جتنے آپ فاسٹ جا رہے ہیں ہمیں ڈر ہے کہیں آج رخصتی بھی نہ کروا لیں۔ ادینہ نے روحا کے دل کا سوال کیا۔ ہو بھی سکتا ہے، آپ کی بہن کے تیور میری نیت خراب کر رہے ہیں۔ شہید کی مسکراتی آواز میں دیے جانے والے جواب نے روحا کے اوسان قطع کر دیے۔ اس نے بے یقین نظروں سے شہید کی طرف دیکھا جس کی مسکراتی آنکھوں میں شرارت تھی۔ روحا نے واپس نظریں جھکا دیں۔ اس نے آہستگی سے روحا کا ہاتھ تھاما مگر دماغ رخصتی والی بات پر کہیں اٹک گیا تھا۔ جیسے ہی سب کھانے کی طرف متوجہ ہوئے، شہید نے جیب میں سے نہایت خوبصورت انگوٹھی اس کے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنائی۔ روحا تو جی جان سے کانپ گئی۔ ڈونٹ یو وری روحا، وہ صرف ایک مذاق تھا، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ شہید نے اس کی خوبصورت جھکی نظروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی آنکھوں میں موجود خوف دیکھ چکا تھا۔ روحا نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا۔ ٹرسٹ می، شہید نے اس کا ہاتھ دبا کر یقین دلایا۔ تھینکس، روحا نے بمشکل کہا۔ فنکشن ختم ہوا تو شہید نے روحا کو اس کے گھر چھوڑنے کا کہا۔ ان میں رشتہ بھی ایسا مضبوط تھا کہ کسی کو اعتراض نہ ہوا۔ سب نے ان کی گاڑی میں بیٹھتے ہی ہوٹنگ کی۔ شہید مسکراتا ہوا گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ روحا، مجھے ادینہ نے آپ کے فون اینڈ میسیجز پر کانٹیکٹ نہ کرنے کے کنسرنز کا بتایا ہے۔ آئی لائک یور اپروچ۔ شہید نے گفتگو کا آغاز کیا لیکن دوسری جانب خاموشی تھی۔ آپ کو ہاکی پسند ہے یا کرکٹ؟ جی؟ شہید کے اتنے غیر متوقع سوال پر اس نے حیران ہو کے کہا۔ شکر آپ کچھ بولی تو صحیح، ویسے اگر میں یہاں سے آپ کو لے کر غائب ہو جاؤں تو؟ شہید کی بات پر تو روحا کا سانس خشک ہو گیا۔ اس نے خوف سے پھٹی آنکھوں سے شہید کو دیکھا۔ کڈنگ یار، سیریسلی روحا؟ روحا کی آنکھوں میں آنسو سمٹتے دیکھ کر شہید کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ روحا چہرہ ہاتھوں میں لیے سسک پڑی۔ شہید نے سڑک کی سائڈ پہ گاڑی روکی۔ روحا، ہنی پلیز، سوری، جسٹ کڈنگ ڈیئر۔ آپ کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہونے تک ایسا کچھ نہیں ہوگا، ریئلی سوری، آئی ڈونٹ مین ٹو ہرٹ یو۔ شہید نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کے آنسو صاف کیے اور پھر بے اختیار اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے جذبات پہ کنٹرول کیا اور سیدھا ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ شہید کی اس حرکت پر پہلی مرتبہ روحا کا دل اس کی جانب کھینچا۔ ایکسٹریملی سوری۔ شہید نے بمشکل اس پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے کار سٹارٹ کی۔ اٹس اوکے، روحا نے اپنا سانس بحال کرتے ہوئے کہا۔ شہید نے پلیئر آن کیا۔ موتس بائی ریسنگ چل رہا تھا اور اس کی ہر لائن شہید کی حالت کی ترجمانی کر رہی تھی۔ باقی راستہ خاموشی سے گزرا۔ گھر کے باہر گاڑی روکتے ہوئے شہید نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، آئی ول مس یو۔ روحا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں کانپ گیا۔ شہید اس کا ہاتھ چھوڑ کر گاڑی سے اترا جہاں بسما اور اس کا ہسبینڈ پہلے سے ہی ان کے منتظر تھے۔ شہید سب سے مل کر اور روحا کا روپ آنکھوں میں بسا کر واپس چلا گیا۔ آخر تمہیں ایسا کون سا ڈریس چاہیے؟ 1 گھنٹے سے ہم پھر رہے ہیں لیکن تمہیں کچھ پسند ہی نہیں آ رہا۔ اب یہ لاسٹ شاپ ہے، یہاں کچھ پسند نہیں آیا تو ہم گھر واپس چلیں گے۔ روحا کی یونیورسٹی میں کوئی فنکشن تھا جس کے لیے اسے ڈریس چاہیے تھا۔ ادینہ جیسے ہی آفس سے آئی وہ لنک روڈ لے آئی۔ السلام علیکم بیٹا، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ ابھی وہ ایک سوٹ نکال کر دیکھ ہی رہی تھی کہ انہیں اپنے بالکل پیچھے شہید کی ممی کی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ دونوں باری باری ان سے ملی۔ شہید بھی ساتھ تھا۔ بلیک جینز اور اسکائی بلو شرٹ پہنے وہ پورے ماحول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ چہرے پر وہی نرم سا تاثر جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ ہلکی سی شیو اور روحا کو دیکھتی چمکتی آنکھیں۔
روحا نے ایک بے اختیار نظر کے بعد دوبارہ دیکھنے سے گریز کیا۔ اور بھائی کس کی شاپنگ ہو رہی ہے؟ شہیر کی ممی نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ آنٹی کل اس کی یونیورسٹی میں کوئی فنکشن ہے، بس اسی کے لیے ڈریس لینے آئے ہیں۔ ادینہ نے روحا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا گریٹ، بھائی شہیر کی چوائس بہت کلاسک ہوتی ہے۔ جاؤ شہیر، اس کو لے جاؤ، اچھا سا ڈریس دلانا۔ میں تو خود اپنے ہر فنکشن کی شاپنگ اسی کے ساتھ کرتی ہوں۔ میں اور ادینہ تب تک اپنے لیے دیکھتے ہیں، چلو بیٹا۔ وہ دونوں حیران روحا کو اسی کیفیت میں چھوڑ گئیں۔ چلے مسز، شہیر گمسم کھڑی روحا کو دیکھ کر مسکراہٹ دباتا اس سے بولا۔ ابھی تو روحا کو دیکھ کر اس نے اس کے ساتھ شاپنگ کرنے کی خواہش کی تھی کہ ممی نے اس کا انتظام بھی کر دیا۔ تھینکس ممی، دل میں ماں کا شکریہ ادا کرتا روحا کو لیے آگے بڑھا۔ آئی تھنک یہ آپ کو سوٹ کرے گا۔ ایک بہت خوبصورت پیچ اور پنک کے کنٹراسٹ میں شہید نے اس کے لیے سوٹ لیا۔ وہ اتنے مہنگے برانڈ کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ تو بہت ایکسپینسو ہوگا، روحا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ڈزنٹ میٹر، شہید نے نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے لیے وہ میک ڈونلڈز آیا۔ کیا لیں گی آپ؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ روحا کے لیے اس کے ساتھ بیٹھنا بہت مشکل کام لگ رہا تھا۔ وہ نظریں جنہوں نے پہلی مرتبہ الجھن میں مبتلا کیا تھا آج اس کے دل کو الگ ہی لے میں دھڑکا رہی تھی۔ یہ یقیناً اس رشتے کا اثر تھا جو ان کے مابین بن گیا تھا۔ آپ کو بھوک نہیں لیکن مجھے شدید بھوک لگی ہے، کیا آپ اچھی بیوی کی طرح میرا ساتھ نہیں دیں گی؟ شہیر کا آنچ دیتا لہجہ اس کے گال دہکا گیا۔ بے چارگی سے اس کی جانب دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ اوکے، آئس کریم چلے گی۔ روحا نے مجبور ہو کر آہستہ سے سر اسپات میں ہلایا۔ وہ آرڈر کرنے چلا گیا۔ جہاں تک میری انفارمیشن ہے تو آپ IR اسٹوڈنٹ ہیں، سائنٹسٹ نہیں؟ شہید نے بڑی سنجیدگی سے روحا سے پوچھا۔ روحا نے اس کی بات کا مقصد نہ سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ پھر آپ آئس کریم کا کون سا فارمولہ ایجاد کرنے کا سوچ رہی ہیں؟ شہید نے سنجیدگی سے روحا کو کہا جو آئس کریم کا کپ سامنے رکھے۔ شہید کی بار بار خود پہ پڑنے والی نظروں سے نروس ہو رہی تھی۔ آپ میری طرف دیکھنا بند کریں گے تو میں کہوں گی آپ مجھے نروس کر رہے ہیں، روحا نے کسی قدر خفگی اور بے چارگی سے کہا۔ شہید اپنی بے ساختہ مسکراہٹ نہیں روک پایا۔ اوکے، میں آنکھیں بند کرتا ہوں، اس شرط پر کہ آپ مجھے بھی کھلائیں گی۔ روحا کا دل بے حد زور سے دھڑکا۔ چلیں پھر آپ اپنا کپ پکڑیں، ممی کی مس کال آئی ہے، ان کے پاس چلتے ہیں۔ شہید کو اس کی حالت پر ترس آ گیا سو اس نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ بدلتے ہوئے اسے چلنے کا کہا اور اس کی سانس بحال ہوئی۔ مبارک ہو بھائی، تمہاری ساس تمہیں اسلام آباد لے کے جانا چاہتی ہیں۔ آپ تو ہمیشہ بری خبر لے کے ہی آتی ہیں، روحا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ صفیہ بیگم ان کے کمرے میں آئیں۔ روحا بیٹا، تمہاری ساس تمہیں اپنے ساتھ ایک شادی میں اسلام آباد لے جانا چاہتی ہیں۔ امی، ابھی میں رخصت تو نہیں ہوئی نا، روحا نے جھنجھلا کر ماں کو کہا۔ بیٹا، مگر تم اس گھر کی بہو تو ہو نا، اور پھر نکاح ہوا ہے، میں انکار کر ہی نہیں سکتی۔ دیکھو بیٹا، انہوں نے مجھ سے بہت مان سے کہا ہے۔ امی، روحا نے بے چارگی سے کہا۔ اوکے، چلو پھر تیاری پکڑو، وہ شام میں تمہیں لے جائیں گی۔ روحا نے بے دلی سے پیکنگ کی۔ وہ تو سوچ سوچ کر ادموئی ہوئی جا رہی تھی کہ اتنے دن شہید کی جذبے لٹاتی آنکھوں کا سامنا کیسے کرے گی۔ شام میں آسیہ بیگم اسے خود لینے آئیں اور ساتھ میں روحا کی حفاظت کرنے کی گارنٹی بھی دی۔ گڈ ایوننگ ایوری ون۔ وہ جو تھکا ہارا آفس سے گھر داخل ہوا تھا ممی اور پاپا کے ساتھ ایک تیسرے وجود کو ڈائننگ ٹیبل پر سب کے ساتھ کھانا کھاتے دیکھ کر حیران ہوا، کیونکہ اس کی بیک شہید کی جانب تھی۔ بیٹا، ہم تو اب گڈ نائٹ کہنے والے تھے، تمہاری ابھی تک ایوننگ چل رہی ہے۔ پاپا نے لطیف سا طنز کرتے ہوئے روحا کے برابر بیٹھنے کا کہا، جو ابھی تک روحا کی آمد سے بے خبر تھا۔ آگے بڑھتے جو ہی شہید قریب آیا، روحا کو دیکھتے وہیں شاکڈ رہ گیا۔ اور روحا، اس کی تو دھڑکن شہید کے قریب آتے ہی تیز ہو گئی تھی۔
جیسے ہی اس کی نظر روحا پہ پڑی اس نے حیرت سے آسیہ بیگم کو دیکھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، سرپرائز فار یو۔ شعیب بھائی نے مرتضیٰ کی شادی کا انویٹیشن دیتے ہوئے تاکید کی تھی کہ روحا کو لاسٹ میں لے کر آئے، سو میں آج شام میں اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ میں فریش ہو کے آتا ہوں، پھر آپ کے ساتھ ڈنر جوائن کرتا ہوں۔ آسیہ بیگم کے بڑے بھائی اسلام آباد میں رہتے تھے، جن کے بیٹے کی شادی کے لیے ان سب نے کل صبح نکلنا تھا۔ جیسے ہی شہیر اپنے کمرے کی جانب جانے کے لیے بڑھا، جو کہ اوپر کے پورشن میں تھا، تو روحا کی سانس بحال ہوئی۔ اف، اس بندے کے سامنے میں اتنا کیوں گھبراتی ہوں؟ خود کو ملامت کرتے اس نے سوچا۔ شہیر کے آنے سے پہلے اس نے جلدی جلدی کھانا ختم کیا۔ ارے بیٹا اور لو نا، تم تو چڑیا جتنا کھاتی ہو۔ شہیر کے پاپا نے اس کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو بولے، بس انکل میں اتنا ہی لیتی ہوں۔ انکل نہیں، پاپا، اوکے؟ انہوں نے کرسی سے اٹھتے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور مجھے ممی۔ ممی غالباً شہیر کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ پاپا، آپ اس وقت چائے لیں گے یا کافی؟ روحا نے جلدی سے ان سے پوچھا۔ واہ بھائی، یہ ہوتی ہیں بیٹیاں۔ بیٹا کافی چلے گی، انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ اور ممی آپ؟ روحا نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میری جان میں کچھ نہیں لوں گی، تو بس اپنے پاپا اور شہیر کے لیے بنا دو۔ آسیہ بیگم نے نہایت محبت سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ برتن اٹھانے لگی۔ ارے بیٹا رہنے دو، وسیم اٹھا لے گا۔ آسیہ بیگم نے روحا کو برتن اٹھاتے دیکھ کر ٹوکا اور ملازم لڑکے کا نام لیا۔ کوئی بات نہیں ممی، اس نے سہولت سے کہا۔ کچن میں آ کر وسیم سے کافی کی چیزوں کا پوچھا اور دل میں دعا کرنے لگی کہ شہیر سے ابھی سامنا نہ ہو، کیونکہ اس کی آواز اب ڈرائنگ روم سے آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کافی بنا کر فارغ ہوئی اور دودھ فریج میں رکھنے کے لیے مڑی، دروازے میں کھڑے شہیر سے نظر ملی۔ اس نے بھرپور نظروں سے روحا کو دیکھ کر وسیم کو بلایا۔ ممی کہہ رہی ہیں کہ ٹیبل سے برتن اٹھا لو۔ روحا دھڑکتے دل سے فریج کی جانب مڑی۔ تو آپ مجھ سے چھپ کے یہاں بیٹھی ہیں؟ شہیر اندر آ کر اسی سلیب کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہوا جہاں کافی کے کپ پڑے تھے۔ جی نہیں، میں کیوں چھپوں گی آپ سے؟ روحا نے اپنا لہجہ مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ واپس آ کر ٹرے میں کپ رکھنے لگی، مگر اس کے ہاتھوں کی لرزش شہیر سے چھپی نہیں رہی۔ میں اس کافی کو کسی صورت مس نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کے ہاتھوں کی شیورنگ دیکھ کے لگ رہا ہے میری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، سو بہتر ہے کہ یہ ٹرے میں پکڑ لوں۔ اور ممی نے آرڈر دیا ہے کہ آپ کو اوپر کا پورشن دکھاؤں، سو چلیں۔ شہید نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لیتے ہوئے کہا، آپ ادھر رکے، میں پاپا کو کافی دے کے آؤں۔ شہید نے روحا کو سیڑھیوں کے پاس رکنے کا کہا اور خود پاپا کو کافی دینے چل پڑا۔ آتے ساتھ ہی اس نے روحا کو ہاتھ سے آگے بڑھنے کا کہا۔ اوپر کے سب رومز دکھا کر آخر میں وہ اپنے کمرے کی جانب آیا۔ اور یہ ہے ہمارا روم، وہ جو اب تک اس کے ساتھ چلتے ہوئے اپنا اعتماد بحال کر چکی تھی۔ شہیر کے آنچ دیتے لہجے میں کئی الفاظ اس کا اعتماد بکھیرنے لگے۔ نہایت ڈیسنٹ سیٹنگ، رائل بلو اور ڈل گولڈ کی کنٹراسٹ کا تمام فرنیچر تھا۔ روم میں انٹر ہوتے ہی جہازی سائز بیڈ تھا۔ بیڈ کے دائیں جانب کی پوری وال گلاس کی تھی، جس پہ پردے پڑے ہوئے تھے۔ بیڈ کے آگے خوبصورت سا کاؤچ تھا۔ بیڈ کے سامنے دیوار پر LCD نصب تھی۔ بیڈ کی بائیں جانب ڈریسنگ روم اور اس سے آگے واش روم تھا۔ گلاس وال کے ساتھ ایک دروازہ ٹیرس کی جانب کھلتا تھا۔ بیڈ کے سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک رائٹنگ ٹیبل اور چیئر، ساتھ میں لیپ ٹاپ تھا۔ شہید نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھی، پھر روحا کو کاؤچ پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ رکھی چیئر اس کے سامنے رکھتا اس پر بیٹھ کر کافی پینے لگا۔ کیسا لگا آپ کو یہ روم؟ روحا کو نظروں کے فوکس میں رکھ کر اس نے پوچھا۔ بہت اچھا۔ کوئی چینجز کروانی ہے؟ نہیں۔ روحا کے مسلسل ادھر ادھر دیکھنے پر شہیر کچھ دیر اس کی اس حرکت کو نوٹ کرتا رہا۔ روحا، آپ اس رشتے سے خوش ہیں؟
شہیر نے جانچتی نظروں سے روحا کو دیکھا۔ اس نے حیران ہو کر شہیر کی جانب دیکھا۔ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں؟ جب بھی ہم ملے ہیں آپ نے ہاں ہوں نہیں اور جی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کہا، اور آپ میری طرف دیکھنا بھی اوائڈ کرتی ہیں۔ Is there something wrong in our relationship؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ایکچولی میں نے ابو کے علاوہ کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی، اور شروع سے میں اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہوں جتنی ادینہ آپا یا بسمہ اپیاں ہیں۔ اور ویسے بھی آپ پتہ نہیں کیسے دیکھتے ہیں مجھے کہ میں کنفیوز ہو جاتی ہوں۔ مجھ سے آپ کی طرف نہیں دیکھا جاتا۔ روحا نے سادگی سے اسے سب بتایا جو بھی وہ اس کے بارے میں فیل کرتی تھی۔ شہیر کے سنجیدہ لہجے پر اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس کی سادگی پر شہیر اپنی بے ساختہ مسکراہٹ روک نہیں پایا۔ پلیز آپ ادینہ اپیا کو یہ سب مت بتائیے گا۔ وہ پہلے ہی کہتی ہے مجھے کسی بات کی عقل نہیں، اور شہیر تمہاری نروسنس سے کہیں یہ نہ سمجھے کہ تم اس رشتے سے خوش نہیں، لیکن سیریسلی ایسا نہیں۔ پتہ نہیں مجھے آپ کے سامنے کیا ہو جاتا ہے، پلیز سوری۔ جس بات کا ڈر تھا ادینہ کو وہی بات ہو گئی تھی۔ اٹس اوکے ڈیئر، میں کسی کو کچھ نہیں بتاتا۔ ایک کام کرتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے بھول جاتے ہیں کہ ہم ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، فرینڈس بن جاتے ہیں۔ فرینڈس تو ہے نا آپ کی؟ روحا نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر شہیر اس سے اس کی یونیورسٹی اور پسندیدہ چیزوں کے بارے میں پوچھتا رہا تاکہ اس کی نروسنس کم ہو۔ کچھ دیر بعد جب وہ سونے کے لیے اٹھنے لگی، شہیر نے اس کے سامنے اپنا دایاں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، فرینڈس؟ وہ تو ہم بن گئے ہیں نا؟ روحا نے اس کے پھیلے ہاتھ سے نظریں چراتے ہوئے کہا، نہیں بھئی، ہاتھ ملاتے ہیں تو صحیح فرینڈس بنتے ہیں۔ شہیر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، اور یہ ایٹیکیٹس کے سخت خلاف ہے کہ ایک شخص آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے اور آپ تھامے ہی نہیں۔ شہیر نے کہتے ہوئے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائی۔ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا یہاں سے تب تک۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ مجھے کچھ دیر پہلے ریلیکس ہو گئی تھی، پھر سے پریشان ہو گئی۔ نہیں یار، ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ روحا نے دھڑکتے دل سے اس کے ہاتھ میں اپنا نازک سا ہاتھ بڑھایا۔ تھینکس مائی سویٹ فرینڈ۔ شہیر نے ہلکے سے اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑ دیا۔ وہ تیزی سے اس کے کمرے سے نکلی، گیسٹ روم میں آ کر اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالا۔ ابھی بیڈ پر لیٹ کر موبائل ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ انجانے نمبر سے میسج آیا۔ حیران ہو کر کھولا۔ Missing your presence in my room, sweet friend, your شہیر۔ روحا کے چہرے پہ بے ساختہ مسکراہٹ بکھری، پھر اپنی بیسٹ فرینڈ شان سے جس کے ساتھ وہ اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی اسے آج کی رودات سنائی۔ چلو بھائی اب جلدی نکلو۔ صبح 8 بجے وہ لوگ اسلام آباد کے لیے نکلے۔ کار شہیر خود ڈرائیو کر رہا تھا، پاپا آگے بیٹھے تھے، جبکہ روحا شہیر کی پچھلی سیٹ پر تھی اور ممی اس کے ساتھ۔ ابھی کار ڈرائیو کرتے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اس نے شانزے کو اپنے نکلنے کا میسج کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی شانزے کا رپلائی آیا۔ تم شہیر کے ساتھ بیٹھی ہو کیا؟ شانزے نے شرارت سے پوچھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میسج بند کیا اور بیک ویو مرر میں شہیر کی کالی چمکدار آنکھیں دیکھیں، پھر کچھ سوچتے ہوئے ٹائپ کیا، ارے میری ایسی قسمت کہاں کہ میں شہیر کے ساتھ بیٹھوں، ظالم سماعت ساتھ بیٹھے ہیں۔ ابھی اس نے سینڈ کر کے فون بند کیا ہی تھا کہ شہیر کے فون پر میسج ٹون آئی۔ جیسے ہی اس نے ان باکس کھولا تو روحا کے نمبر کو دیکھ کر حیران ہوا۔ جو ہی میسج پڑھا تو بے ساختہ کہا لگایا، کیا ہوا؟ رزاق صاحب نے اسے ہنستے دیکھ کر پوچھا، کچھ نہیں، ایک جوک پڑھا ہے۔ تھوڑی دیر بعد روحا کے موبائل پر میسج ٹون آئی۔ اس نے کھولا تو شہید کا نمبر جو رات میں ہی اس کے نام سے سیو کیا تھا دیکھ کر حیران ہوئی۔ اچھا، تو میرے ڈیڈی اب ظالم سماج ہیں؟ روحا نے حیران ہو کر جب اوپر اپنا
سینڈ میسج پڑھا تو شرم سے پانی پانی ہو گئی، کیونکہ جلدی میں شانزے کی جگہ وہ میسج شہیر کو کر دیا تھا۔ بے اختیار بیک ویو مرر میں دیکھا، جہاں دو شرارتی آنکھیں پہلے سے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ پلیز آئی ایم سو سوری، غلطی سے میسج آپ کو سینڈ ہو گیا، میں تو اپنی فرینڈ سے مذاق کر رہی تھی، میرا مقصد پاپا کو ظالم سماج کہنا نہیں تھا۔ روحا نے شہیر کو فوراً میسج ٹائپ کیا۔ خفت سے اس نے دوبارہ بیک ویو مرر میں بھی نہیں دیکھا۔ آہاں، ایسے تو معافی نہیں ملے گی، آپ کو میری ایک بات ماننی ہوگی۔ شہید نے فوراً رپلائی کیا، اوکے جو کہیں گے مانوں گی۔ روحا نے بغیر سوچے سمجھے جلدی سے لکھا، اوکے وقت آنے پر بتاؤں گا، لیکن اپنی بات سے نہیں مکرنا، ادروائز میں پاپا کو بتا دوں گا کہ آپ انہیں ظالم سماج سمجھتی ہیں۔ شہید نے جلدی سے میسج ٹائپ کیا، شہید کتنی مرتبہ کہا ہے بیٹا، ڈرائیو کرتے فون پر ٹک ٹک مت کیا کرو۔ آسیہ بیگم نے شہید کو مسلسل میسیجز کرتے دیکھ کر ٹوکا۔ شہید اور روحا نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک کے چہرے پر پریشانی اور دوسرے کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ ممی کچھ آفیشیل انسٹرکشنز دے رہا تھا، آپ کو تو پتہ ہے، سر پر نہ ہو تو لوگ کچھ بھی ہیر پھیر کر دیتے ہیں۔ سوری، اس نے فوراً موبائل سائٹ پہ رکھا۔ اس کا جواب سن کر روحا کی جان میں جان آئی۔ اسلام آباد پہنچ کر آسیہ بیگم کے بھائی کے گھر گاڑی رکتے جیسے ہی رزاق صاحب اور آسیہ بیگم اترے، روحا نے اترنے سے پہلے شہیر کے کاندھے پر ہولے سے ہاتھ رکھ کر تھینکس کہا اور نیچے اتر گئی، مگر شہیر کو ایسے لگا وہ اپنا لمس اس کے کاندھے پہ چھوڑ گئی ہے۔ سب نے روحا کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ شہیر کے سب کزنز اکٹھے تھے۔ روحا تو پہلی مرتبہ ان سب سے مل رہی تھی، مگر سب اسے اتنا پیار دے رہے تھے کہ اسے لگا ہی نہیں کہ وہ ان سے پہلی مرتبہ مل رہی ہے۔ سب کے ساتھ تمام فنکشنز انجوائے کرتے اسے دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، اور اس تمام عرصے میں شہیر کی محبت نے روحا کو اپنے اثار میں لے لیا۔ شہیر کی فرینڈز والی پالیسی کی وجہ سے اتنا ہوا کہ وہ جو شہیر سے بہت گھبراتی تھی اب اس کی موجودگی سے کتراتی نہیں تھی۔ ولیمے کا فنکشن جیسے ہی ختم ہوا، شہیر کے سب کزنز نے مینال جانے کا پروگرام بنا لیا۔ سب 6 سے 7 گاڑیوں میں نکلے، کیونکہ اگلے دن سب نے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جانا تھا۔ ابھی وہ سب کچھ آگے ہی نکلے تھے کہ شہیر کی گاڑی، جس میں روحا اور شہیر کی 2 اور کزنز تھیں، وہ رک گئی۔ پیچھے سے ایک اور گاڑی آئی جس میں مرتضیٰ، جس کی شادی پہ یہ لوگ آئے تھے، اس نے اپنی گاڑی شہیر کی گاڑی کے برابر روکی۔ شہیر کی گاڑی سے اس کی دونوں کزنز شرارت سے شہیر اور روحا کو بیسٹ وشز دیتی اتر کر مرتضیٰ کی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ مرتضیٰ شہیر کو ہیو اے گڈ ٹائم کہتا آگے بڑھ گیا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ روحا حیرت کے مارے گنگ تھی۔ شہیر نے مسکراتے ہوئے روحا کی حیران نظروں میں دیکھا۔ کیا ہوا مسز؟ شہیر نے مسکراتے ہوئے بھویں اچکاتے روحا کی حیرت کو دیکھا۔ یہ سب وہاں کیوں گئیں؟ اور اب ہم کہاں جا رہے ہیں، وہ بھی اکیلے؟ روحا نے شہیر کو کار سٹارٹ کرتے دیکھ کر دماغ میں آئے سوال پوچھے۔ پہلی بات تو یہ کہ 2 بندے اکیلے نہیں ہوتے، دوسری بات یہ کہ ہم کچھ ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرنے جا رہے ہیں۔ شہید نے اسے نرم اور لو دیتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو کھدر کے پنک اور ڈارک براؤن شرٹ اور شال کے ساتھ براؤن جینز پہنے، میٹھے میٹھے میک اپ میں گھنے بالوں کو کیچر میں باندھے سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ دسمبر کی سرد اور اسلام آباد کی خاموش سڑک پر شہیر کے ہمراہ اکیلے گاڑی میں روحا کی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ اوپر سے شہیر کی باتوں سے اتنی سرد رات میں بھی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ کیا مطلب آپ کا اس بات سے؟ روحا نے سراسیمگی سے اس کی جانب دیکھا۔ شہیر اس کی گھبراہٹ کو شرم و حیا سمجھ رہا تھا، جبکہ وہ خوف زدہ ہو رہی تھی۔ آپ کو یاد ہے اس دن آپ کے مجھے غلطی سے میسج کرنے پر میں نے کہا ماننے کا وقت آ گیا ہے؟ میں نے کہا تھا
کہ میں آپ کو تب معاف کروں گا جب آپ میری ایک بات مانیں گی. بس سمجھیں کہ آج وہ بات ماننے کا وقت آ گیا ہے. شہید نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا. کس طرح کی بات ماننی ہوگی مجھے؟ شہید نے کچھ حیرت سے اس کے خوف زدہ چہرے کو دیکھا. ارے اتنا ڈر کیوں رہی ہیں؟ بس کچھ دیر میں آپ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتا ہوں. فیوچر کی کچھ پلاننگ. شہید نے مسکراتے ہوئے روحا کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر اسے تو گویا کرنٹ لگ گیا. وہ شہید کی بات کو کسی اور رنگ میں لے گئی. خبردار، جو آپ نے مجھے ہاتھ لگایا تو اگر میرے پیرنٹس نے میرا اچھا فیوچر دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جیسے چاہیں مجھے استعمال کریں. میں آپ کی ہائی سوسائٹی کی لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں جو شادی سے پہلے. آپ کیا سمجھ کے مجھے یہاں لے کے آئے؟ اپنے دل کی بڑاس نکالتے آخر میں وہ چہرہ ہاتھوں میں لیے رو پڑی. شٹ اپ روحا، اتنا گھٹیا سمجھتی ہو آپ مجھے؟ میں محرم ہوں آپ کا. اگر کہیں لے جا کر آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں او گاڈ اتنی بے اعتباری. شہید تو حیرت کے مارے گنگ رہ گیا. وہ تو صرف اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو کے دوران کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا تاکہ ان دنوں کی کچھ اچھی یادیں لے کے جا سکے. جھوٹ مت بولیں، اب آپ اپنی گندی سوچ پہ پردہ رکھنا چاہتے ہیں. اور ابھی آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ اپنے رشتے کو محسوس کرنا چاہتا ہوں. پہلے آپ نے مجھے دوستی کی آڑ میں شیشے میں اتارا اور جب میں نے بے وقوفوں کی طرح اعتبار کر لیا تو اب آپ میری بے وقوفی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. روحا بلک بلک کے روئی. شہید کو اب مزید کار ڈرائیو کرنا مشکل ہو گیا. اس نے سڑک کے کنارے گاڑی روک کر خوفناک تیوروں سے روحا کی جانب دیکھا جو گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی. شہید نے غصے سے اسے سیدھا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے کندھوں پر سختی سے رکھے. شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ. وہ غصے سے دھاڑا. آپ بیوی ہیں میری. آپ کے نزدیک آنے کے لیے مجھے اس قسم کی گھٹیا پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو کہیں بھی لے جاؤں تو دنیا کی کوئی عدالت مجھے پوچھنے والی نہیں ہے، سمجھے آپ؟ وہ جو پہلے ہی خوف زدہ تھی شہید کے اتنے خطرناک ری ایکشن کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کے بازوؤں میں جھول گئی. روحا، روحا. شہید نے پریشانی سے اسے جھنجھوڑا مگر بے سود. اس کو سنبھالتے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور قریبی ہاسپٹل کی جانب بڑھا. وہاں پہنچ کر فوراً مرتضیٰ کو صورتحال بتا کر ہاسپٹل پہنچنے کا کہا. ڈاکٹرز فوراً ایمرجنسی میں لے گئے اور نروس بریک ڈاؤن کا بتایا. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ روحا کی کنڈیشن سیریس ہو رہی تھی. مرتضیٰ اکیلا آتے ہوئے نظر آیا. وہ شہید کا بیسٹ فرینڈ تھا. شہید نے اسے ساری صورتحال بتائی کہ روحا کس مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہوئی. یار تمہیں یہ سب ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. ہاں میں مانتا ہوں کہ میرے الفاظ شاید غلط تھے مگر مجھے نہیں پتا تھا وہ میرے بارے میں اتنا نیگیٹو سوچتی ہے. چل اس بات کو چھوڑ، ان کے لیے دعا کر. اور ہاں، پھپھو اور انکل کو اب بلانا پڑے گا. مرتضیٰ کی بات نے اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کیا. بہرحال اب وہ یہ سب اکیلے ہینڈل نہیں کر سکتا تھا. اس نے فون کر کے ان دونوں کو ہاسپٹل آنے کا کہا اور گھر میں کسی اور سے ذکر کرنے سے منع کیا. ایک طرف روحا کی ٹینشن اور ایک طرف ممی پاپا کو فیس کرنے کی ٹینشن نے شہید کا دماغ معوف کر دیا تھا. اسے کیا خبر تھی کہ کچھ اچھے لمحوں کی خواہش میں زندگی اسے اتنے عجیب دوراہے پر لے آئے گی. اس نے تو ہمیشہ لڑکیوں سے فاصلے پر رہ کے بات کی. اس کی اب تک کی زندگی میں کبھی کوئی اسکینڈل نہیں بنا اور آج اپنی ہی بیوی کے ہاتھوں بے اعتباری کا ایسا آئینہ دیکھا جس میں وہ اپنی شبیہ دیکھ کر خود حیران رہ گیا. محبت کبھی کبھی انسان کو بہت خوار کرتی ہے. یہ آج اس نے جان لیا تھا. اتنے سخت الفاظ اپنی محبت کے منہ سے سن کر بھی وہ باہر کھڑا اسی کی زندگی کے لیے دعا گو تھا. یار تو ٹینشن نہ لے، میں انکل اور آنٹی کو سنبھال لوں گا. مرتضیٰ بن کہے اس کی کیفیت سمجھ گیا تھا. کچھ دیر بعد ہی انہیں آسیہ بیگم اور رزاق صاحب ایمرجنسی کی طرف آتے دکھائی دیے. مرتضیٰ ان کی جانب بڑھا. کیا بات ہے؟ کون ہے ہاسپٹل میں؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ شہید تم ٹھیک ہو میری جان؟ آسیہ بیگم نے گھبراتے ہوئے کہا. شہید کو دیکھتے ہی اس کی جانب بے قراری سے بڑھی. اس کے چہرے بازوؤں کو ٹٹولا. پھپھو یہ ٹھیک ہے، ایکچولی اندر ایمرجنسی میں روحا بھابھی ہیں. ہم منال جا رہے تھے کہ رستے میں اچانک بے ہوش ہو گئیں. ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ شاید تھکاوٹ سے بی پی بہت ڈاؤن ہو گیا تھا کہ وہ نروس بریک ڈاؤن کا سبب بنا. کیا؟ یہ کیا ہو گیا میری بچی کو؟
لیکن بی پی کیسے لو ہو گیا اتنا؟ آسیہ بیگم تو دل تھام کے رہ گئیں۔ اسی وقت ڈاکٹر آیا۔ آپ کی وائف ریکور کر گئی ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں ہم انہیں روم میں شفٹ کریں گے تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب روحا کو مکمل ہوش آیا تو آسیہ بیگم اسے سب سے پہلے ملنے گئی۔ بیٹا تم بھی روحا بیٹی کو دیکھاؤ، رزاق صاحب نے شہیر کو کہا۔ وہ بستر ہلا کے رہ گیا۔ اس بے مہر کا ایک ایک بے اعتباری سے بھرا لفظ یاد آیا۔ گھر میں مرتضیٰ نے بس اتنا بتایا تھا کہ روحا کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی ہے، اور یہ کہ گھر سے کوئی نہ آئے کیونکہ ڈاکٹرز زیادہ لوگوں کو ہاسپٹل میں رہنے نہیں دے رہے۔ تھوڑی دیر بعد آسیہ بیگم روحا سے مل کے باہر آئیں۔ شہیر کے سامنے کھڑی ہو کر کتنی دیر اسے بے یقین نظروں سے دیکھتی رہیں۔ کیا بات ہے بیگم؟ شہیر کو ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ سب حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ آخر رزاق صاحب نے پوچھا۔ دیکھ رہی ہوں کہ آج پہلی مرتبہ مجھ سے سچ چھپانے کے بعد میرے بیٹے میں مجھ سے نظر ملانے کی ہمت ہے یا نہیں؟ ان کی بات پر شہیر نے بے اختیار نظریں جھکا لیں، جس پر کرب سے آسیہ بیگم نے آنکھیں میچ لیں اور کتنے ہی آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ ہوا کیا ہے؟ رزاق صاحب نے پریشانی سے دونوں کو باری باری دیکھا۔ مرتضیٰ بھی سر جھکا گیا۔ پوچھیں اس سے کیا کیا ہے اس نے اس معصوم کے ساتھ کہ وہ خوفزدہ ہو کر مجھ سے ہی میرے بیٹے سے خود کو بچانے کی بھیک مانگ رہی ہے؟ ڈوب پڑنے کو دل چاہ رہا ہے میرا۔ آسیہ بیگم روتے روتے رزاق صاحب کے بازو پر سر رکھ کے رو پڑی۔ شہیر؟ رزاق صاحب دکھ اور تعصب سے بس اتنا ہی کہہ پائے۔ ممی پلیز اب آپ یہ مت کریں میرے ساتھ۔ یہ صحیح ہے کہ روحا کا جب نروس بریک ڈاؤن ہوا وہ میری ہی کار میں تھی اور اس میں صرف ہم دو ہی تھے، مگر میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ اپنی ہی بیوی سے۔ پلیز ممی آپ مجھے جانتی نہیں ہیں کیا؟ واقعی میں تمہیں نہیں جانتی۔ جو روپ میں نے آج تمہارا دیکھا ہے تو میں واقعی تمہیں نہیں جانتی تھی۔ اگر کوئی بات نہیں تو وہ اتنی خوفزدہ کیوں ہے تم سے؟ اس حالت میں وہ کیوں پہنچی اور مرتضیٰ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے مرتضیٰ کی جانب مڑی اور غصے سے اسے گھورا۔ روپو سیریسلی شہیر بے قصور ہے۔ بکواس بند کرو تم، اس کے کرتوتوں پہ پردہ رکھ رہے ہو۔ انہوں نے غصے سے مرتضیٰ کو خاموش کروایا۔ شہیر ایک دم غصے سے روحا کے روم کی جانب بڑھنے لگا کہ رزاق صاحب نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہے ہو اب؟ اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر میرا جرم کیا ہے؟ وہ یہ سب ڈرامے کیوں کر رہی ہے؟ اگر ماں کی ذرا سی بھی محبت دل میں ہے تو تم اب اس کے پاس نہیں جاؤ گے، اور آپ کل کی میری اور روحا کی پلین کی ٹکٹس کروائیں۔ شہیر کو غصے سے دیکھتی رزاق صاحب سے مخاطب ہوتی وہ روحا کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ نہ جانے کتنے واسطے دے کر انہوں نے روحا کو اپنے گھر والوں کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا، نہ جانے کیسے، مگر وہ مان گئی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ہی آسیہ بیگم نے روحا کی ممی سے ان دونوں کی شادی کی بات کی۔ صفیہ بیگم خود نکاح کے اس رشتے کو اتنا لٹکانے کے حق میں نہیں تھیں، لہٰذا انہوں نے حامی بھرتے ہوئے باقی سب گھر والوں سے مشورہ کرنے کا کہا۔ آسیہ بیگم نے انہیں تسلی دلائی کہ روحا کے ماسٹرز کی ذمہ داری ان پر ہوگی۔ روحا سے جب انہوں نے بات کی تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی۔ مجھے اس بندے سے شادی نہیں کرنی، اسے کہیں مجھے طلاق دے۔ روحا؟ اس کی بات پر صفیہ بیگم کا بے اختیار ہاتھ اٹھا۔ پاگل ہو؟ کیوں نہیں شادی کرنی؟ دماغ خراب ہوا ہے تمہارا؟ خبردار جو تم نے یہ لفظ آئندہ زبان پہ لائیں تو میں آج ہی انہیں اسی مہینے کے اندر اندر تمہیں رخصت کرانے کا کہتی ہوں۔ انہوں نے غصے سے اسے دیکھا جو اب تک شوق کی کیفیت میں تھی۔ پھر آنند فانند سب طے ہو گیا، مگر جن دو لوگوں کی شادی تھی ان کے علاوہ سب خوش تھے۔ ایک نے انتقام کے جذبے کو دل میں رکھ کر اس رشتے کا آغاز کیا اور دوسرے نے ندامت اور بہت سے خوابوں کی کرچیوں سمیت۔ رخصت ہو کر جب وہ شہیر کے گھر آئی تو آسیہ بیگم نے اس کی طبیعت اور سنجیدہ موڈ دیکھتے ہوئے کوئی رسم نہ کی اور سیدھا اسے شہیر کے کمرے میں لے گئیں، جہاں بیڈ کے چاروں طرف گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ بیڈ کے دونوں سائڈ ٹیبلز پر بکے رکھے ہوئے تھے، مگر اپنے انتقامی جذبے کے باعث وہ ماحول کی خوبصورتی کو محسوس ہی نہیں کر سکی۔ ریڈ اینڈ پیچ لہنگے اور شرٹ میں وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ ہر آنکھ نے اسے سراہا تھا اور جس کا حق تھا اس نے نظر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے حسن کی ناقدری تھی یہ، مگر وہ ان باتوں سے بے بہرا دل میں شہید کی زندگی جہنم بنانے آئی تھی۔ دیکھو بیٹا، تم دونوں کے بیچ اس رات کیا ہوا کہ تم شہیر سے خوفزدہ رہنے لگی، میں اب اس سب کی گہرائی تک نہیں جاؤں گی۔ میں تمہیں نہ صرف بیٹی کہتی ہوں بلکہ دل سے مانتی ہوں۔ کوشش کر کے اسے معاف کر دینا اور اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرنا۔ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔
بیٹا کبھی کبھی ویسا ہوتا نہیں جیسا ہمیں نظر آتا ہے، ہم وہی دیکھتے ہیں جیسا ہم دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ رشتہ ایسا ہے کہ جب تک آپ اکٹھے نہ رہیں تو چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں اس رشتے پر زنگ لگا دیتی ہیں۔ استحقاق کا رشتہ جب بنتا ہے تو میاں بیوی دونوں اپنی بات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں۔ خیر، میں شہیر کو بھیجتی ہوں، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ روحا کی گمبھیر خاموشی سے ان کا دل کٹ کے رہ گیا۔ شہیر یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ، روحا اکیلی ہے۔ جب وہ کمرے میں آئیں تو شہیر سانگ سن رہا تھا جس کا ایک ایک لفظ اس کی حالت کی تشریح کر رہا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود اس سے نفرت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس وقت میرے نہیں میری موت کے انتظار میں ہوگی، اللہ نہ کرے۔ آسیہ بیگم جو اسے ڈھونڈتی آئی تھی اسٹڈی میں اسے پریشان اور گہری سنجیدہ حالت میں دیکھ کر نہایت تکلیف سے دوچار ہوئی۔ ممی، آپ کو اعتبار ہے مجھ پہ؟ شہیر نے بہت آس سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک طرف تم بے گناہ لگتے ہو تو دوسری طرف روحا کی سسکیاں میں بھول نہیں پاتی۔ بہرحال تمہیں اس وقت میرا نہیں اس کا اعتبار بحال کرنے کی ضرورت ہے، جاؤ اس کے پاس۔ وہ ٹھنڈی سانس کھینچتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اندر آتے ہی پہلی نظر روحا کے دھلے چہرے پہ پڑی۔ ڈریس بھی چینج ہو چکا تھا۔ شہیر اس کو متوجہ کرنے کے لیے کھنکارا جو بیڈ پہ بیٹھی کسی رسالے کا مطالعہ کر رہی تھی۔ السلام علیکم، شہیر نے بات کا آغاز کیا۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ مجھ پہ سلامتی بھیجے؟ رسالہ سائڈ پہ پٹک کر وہ غصے سے بولی۔ میرے مذہب نے۔ شہیر نے اس سے کچھ فاصلے پر بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ خیر، میں اس رات کے لیے سوری کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میری نیت میں کہیں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ مجھے اس بھیانک رات کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں یہاں صرف مجبوری کے تحت موجود ہوں۔ مجھے آپ سے اور آپ کی ذات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ روحا نے اسے اس کی حیثیت باور کروائی۔ کہنے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں، مگر افسوس آپ کی ہر بے اعتباری کے باوجود خود کو آپ سے محبت کرنے پر مجبور پاتا ہوں۔ محبت؟ روحا غصے سے بیڈ سے اٹھی، لیکن شہید نے کھڑے ہوتے اس کا راستہ روکا۔ اچھا بچے نہ باہر کھیل رہے ہیں، بہت شور ہے، پورا دن رہنا ہے، لہٰذا میں اسی میں ناول ریکارڈ کر رہی ہوں۔ آواز آپ کو آئے گی، لیکن تھوڑا شور بھی اگر آتا ہے بیچ بیچ میں آپ نے اگنور کرنا ہے، اوکے؟ آج کی رات جب لوگ اپنی محبت کی تکمیل کرتے ہیں، میں دعا مانگوں گا کہ آپ کو مجھ سے ایسی محبت ہو کہ آپ اپنا عکس بھی دیکھنا چاہیں تو اس میں بھی صرف میں آپ کو دکھائی دوں۔ اس کی حیران نظروں میں دیکھتا مسکراتا ہوا وہ چینج کرنے چلا گیا۔ وہاں سے واپس آیا تو وہ بیڈ کے کنارے ابھی تک اس کی بات پر حیران و پریشان کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ شہیر ساتھ والے روم سے میٹرس لے کے آیا، بیڈ کے پاس نیچے بچھایا، لائٹ آف کر کے نائٹ بلب آن کیا۔ روحا بھی سیدھی ہو کر اسے نیچے لیٹتا دیکھ کر سکون کا سانس لیتی لیٹنے لگی کہ شہیر کی آواز گونجی۔ ویسے تو اب آپ مجھ سے گز بھر کے فاصلے پر ہی ہیں۔ شہیر کی بات پر وہ جو اس کے الگ سونے پر پرسکون تھی پھر سے پریشان ہو گئی۔ آپ اس فضول بات کا مقصد ڈرانا چاہ رہے ہیں مجھے؟ ہاں نہیں ڈیئر، محبت کا ایک رنگ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اتنے استحقاق کے باوجود میں نے آپ کو اپنی لائف گزارنے کا فری ہینڈ دیا ہے، مگر بے اعتباری کی دھند نے آپ کو اس طرح اپنی لپیٹ میں لیا ہے کہ کوئی منظر بازی نہیں۔ خیر، گڈ نائٹ، کہتے ساتھ ہی شہیر منہ دوسری جانب کر کے سو گیا۔ زندگی ایک عجیب ہی ڈگر پہ آ گئی تھی۔ شہیر اسے جلد اپنی زندگی میں شامل کرنے کا خواہش مند تھا، مگر اس طرح نہیں جیسے اب وہ اس کی زندگی میں آئی تھی۔ اور روحا نے تو کبھی اس کی محبت کی شدت کو محسوس نہیں کیا تھا، اور اب تو بالکل ہی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آسیہ بیگم دونوں کے رویے دیکھتی تھی۔ بہت مرتبہ انہوں نے سوچا بھی کہ دونوں کو بٹھا کر بات کریں، مگر پھر سب کچھ وقت پر چھوڑ دیا۔ کبھی کبھی وقت ایسا کام کر جاتا ہے جو ہماری دلیلیں اور سمجھ بوجھ نہیں کر سکتی۔ جس طرح وقت سب سے بہترین مرہم ہے، اسی طرح وقت بہت بڑا استاد ہے، اور ان کے رشتے میں وقت نے یہ ثابت بھی کرنا تھا۔ وسیم یار، اچھی سی چائے اور ایک سر درد کی ٹیبلٹ میرے کمرے میں دے جانا۔ شہیر تھکا ہوا آفس سے آیا تھا۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اسے وہ دشمن جان چائے بناتے ہوئے نظر آئی، مگر اسے اگنور کرتے ہوئے شہیر وسیم سے مخاطب ہوا۔ ان کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے۔ شہیر نے بہت مرتبہ اسے ایکسکیوز کیا، مگر روحا کا سرد رویہ دیکھ کر آخر شہیر نے بھی سرد مہری کا رویہ اپنا لیا۔ آخر اس کی بھی عزت نفس تھی،
ٹھیک ہے کہ وہ روحا سے بہت محبت کرتا تھا، مگر اس محبت کے ہاتھوں بار بار اس سے انسلٹ نہیں کروا سکتا تھا، اور شہیر کی یہ سرد موری اور خود سے بیگانگی اب روحا کے لیے حیران کن تھی۔ وہ جو وسیم کو چائے کا کہہ کر کچن سے باہر جا رہا تھا، وسیم کے پکارنے پر رکا۔ بھائی جان، بھابھی بھی چائے بنا رہی ہیں، جیسے ہی بنتی ہے میں لے آتا ہوں۔ وسیم کی بات سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ تم سے پوچھا ہے میں نے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں؟ جتنا کہا ہے اتنا کرو، شہید نے اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا، اور روحا کو مکمل اگنور کیا۔ میرے لیے چائے تم بناؤ گے تو مطلب تم ہی بناؤ گے، از دیٹ کلیئر؟ شہید اسے وارننگ دیتا کچن سے نکلتا چلا گیا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی جان کو، انہوں نے پہلے تو کبھی ایسے غصہ نہیں کیا۔ وسیم اپنے پولائٹ سے بھائی جان کا یہ روپ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ دنگ تو وہ بھی رہ گئی تھی۔ اس کی شادی کو 3 ماہ ہو گئے تھے، کبھی شہید نے اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ لو دیتی نظریں جو پہلے اس کا طواف کرتی تھیں، اب تو جیسے اسے دیکھنا بھی بھول گئی تھیں۔ محبت بھرا لہجہ اب اسے پکارتا بھی نہیں تھا، جیسے وہ اس گھر میں ہو ہی نہ۔ کبھی کبھی روحا کو لگتا شاید اس نے واقعی شہید کو جاننے میں غلطی کر دی تھی۔ یہ ان کی شادی کے 6 مہینے بعد کی بات تھی۔ سب رات میں ڈائننگ ہال میں بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ آج سمیہ کا فون آیا تھا، اس نے سلوہ کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے، 15 دن بعد شادی ہے۔ آسیہ بیگم نے اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں بتایا جن کی بیٹی کی شادی کچھ ہی دنوں بعد تھی۔ اچھا، گریٹ، میں صبح سفتر کو فون کر کے مبارکباد دوں گا، اور شہید بیٹا تم بھی کل سمیہ کی طرف چکر لگانا۔ شادی کے گھر میں 100 طرح کے کام ہوتے ہیں، اور ویسے بھی سمیہ نے ہمیشہ تمہیں بیٹے کی طرح پیار دیا ہے، سو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کے ہر کام کو بھرپور طریقے سے کریں۔ رزاق صاحب شہید سے مخاطب ہوئے۔ جی پاپا، ڈونٹ وری، میں کل ہی جاتا ہوں، شہید نے تابیداری سے کہا۔ میں یہی کہنے والی تھی کہ سمیہ نے کل تمہیں اور روحا کو خصوصی آنے کا کہا ہے۔ کل سے ہی وہ لوگ ڈھولک رکھ رہی ہے، تو وہ چاہ رہی تھی کہ تم دونوں بھی ان سب کو جوائن کرو۔ تمہارے سب کزنز وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ وہ جو ممی کی بات سن کر ابھی روحا کے نہ جانے کا بہانہ ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ روحا کی آواز پر اس کا منہ کی جانب جاتا ہوا ہاتھ جس میں چاولوں کا چمچہ تھا کچھ لمحے کے لیے وہیں رک گیا تھا۔ اوکے ممی، ہم چلے جائیں گے، روحا نے جلدی سے کہا۔ ان کے مابین جو بھی ایشو تھا وہ آسیہ بیگم اور رزاق صاحب کے سامنے نارمل ہی رہتے تھے۔ بہت زیادہ ایک دوسرے کو بلاتے نہیں تھے تو اگنور بھی نہیں کرتے تھے، مگر کچھ عرصے سے آسیہ بیگم شہید کی خاموشی کو شدت سے محسوس کر رہی تھیں۔ آخر ماں تھیں، اولاد کی رگ رگ سے واقف تھیں۔ وقتی طور پر اس سے بدگمان ہوئی تھیں، مگر جان گئی تھیں کہ شہید قصوروار نہیں ہے۔ اگلے دن شام میں گھر واپس آ کر شہید نے روحا کو پک کیا اور خالہ کے گھر پہنچا۔ سب انہیں دیکھ کے بہت خوش ہوئے۔ کیا روحا کو چلو بھائی، روحا اب ڈھولک تم بجاؤ گی۔ سمیرا بھابی جو کہ سمیہ خالہ کی بہو تھی، انہوں نے اپنے برابر جگہ بناتے ہوئے روحا کو کہا۔ بات ماننے میں کوئی آڑ نہیں تھا کہ خوبصورتی ان سب کے گھرانے کا خاصہ تھی، ہر کوئی ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت تھا۔ ارے نہیں بھابی، مجھے یہ سب نہیں آتا، بس تالیاں بجانے میں آپ کا ساتھ دے دوں گی، اس نے بھابی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ سب ڈھولک بجا کر فارغ ہوئی تھی اور ڈانس پریکٹس کا سوچ رہی تھی کہ کوئی بڑی تیزی سے لاؤنج میں داخل ہوا۔ ہائی ایوری ون، رباب نے اندر آتے سب کو مشترکہ مخاطب کیا۔ ٹائٹ جینز کی پینٹ، بلیک سلیو لیس ٹاپ میں بالوں کی اونچی سی پونی بنائے، ڈارک میک اپ میں اپنی خوبصورتی کے جلوے بکھیر رہی تھی۔ روحا نے شہیر کی پوری فیملی میں اتنے بولڈ ڈریس میں کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ او شہیر، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! مٹکتی ہوئی وہ شہید کی جانب ایسے بڑھی جیسے گلے ہی لگ جائے گی۔ روحا نے شکر کیا جب اس نے صرف ہاتھ ملانے پر اکتفا کیا۔ یہ بڑی خالہ کا شاہکار ہے۔ شہید پر بری طرح فریفتہ تھی۔ 1 سال کے کورس کے لیے باہر گئی ہوئی تھی کہ پیچھے سے شہید نے تمہیں پسند کیا اور شادی ہو گئی۔ بڑی خالہ تو آسیہ خالہ سے باقاعدہ لڑی تھیں اور اب قطع تعلق ہو گئی ہیں۔ ویسے تو شہید اسے کوئی خاطر میں نہیں لاتا، لیکن پھر بھی تم دھیان رکھنا کیونکہ ہر اچھی صورت کے پیچھے یہ لٹو ہو جاتی ہے۔ میری شادی سے پہلے سفیر بریکٹ ان کے اپنے شوہر پر ڈورے ڈالتی تھی۔ وہاں بات نہیں بنی تو شہیر پھر باہر بھی کسی فارنر کے پیچھے تھی، مگر وہ فلرٹی تھا۔ جس طرح شہیر سے ملی ہے مجھے اس کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے، سو تمہیں وارن کر رہی ہوں۔
सुमेरा भाभी से उस बला की बातें सुनकर तो वह हक्का बक्का रह गई। बेसाख्ता शहीद को देखा जो उस पे फिदा हुआ लग रहा था। हो जाए इस पे फिदा, मुझे क्या, मैं कौन सी उसके इश्क में गिरफ्तार हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने नखुवत से सोचा, मगर दिल के किसी कोने से आवाज़ आई, क्या वाकई तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? एक जामिद सन्नाटा उसके अंदर फैला कि वह खुद अपनी कैफियत पर हैरान रह गई। और फिर सारा वक्त वो दोनों इकट्ठे रहे और रोहा खुद से सवाल करती रही कि वो क्यों उनके बारे में सोच रही है, उसे क्या, वो जिस किसी के भी पीछे जाए। सारा वक्त खुद से उलझती रही, यहाँ तक कि हर चीज़ से उसका दिल उचाट हो गया। और फिर ये सिलसिला चल निकला। रोज़ वो दोनों समिया खाला की जानिब जाते और वहाँ रुबाब पहले से मौजूद होती और फिर शहीर की खुश मजाजी देखने लायक होती। रोहा इस तमाम वक्त में उसे खा जाने वाली नज़रों से देखती। वो खुद भी ये बात समझने से कासिर थी कि वो क्यों उससे जालिस होती है। एकदम शहीर की तवज्जो खुद से ख़त्म हो जाने पर घबरा क्यों नहीं है। रोज़ वो अच्छे से तैयार होती, लेकिन मजाल है कि शहीर एक से दूसरी नज़र डालता। उस सूखी चमड़ी में तो जैसे सरखाब के पर लगे है ना। उसने किसी कदर नफरत से रुबाब को देखा जो शहीर की किसी बात पे मुस्कुरा रही थी। चलो भाई, कुछ कपल डांस की भी प्रैक्टिस करते हैं। सुमेरा भाभी ने सबको अपनी जानिब मतवज्जा किया। शहीर, चलो भाई, रोहा के साथ तुम भी उठो। सुमेरा भाभी ने बाकी सब कपल्स को उठते देखा तो शहीर को भी कहा, भाभी रोहा को तो डांस नहीं आता, मैंने आज आते हुए पूछा था तो इसने मुझे बताया था। डोंट वरी शहीर, मैं तुम्हें ज्वाइन कर लेती हूँ, आओ। शहीर के जवाब पर रुबाब ने बड़े मज़े से शहीर का हाथ थामा और बाकी सब कपल्स के पास जा खड़ी हुई। रोहा तो शहीर के झूठ पर हक्का बक्का रह गई, जबकि भाभी ने मुतासिफ नज़रों से रोहा को देखा। घर वापस आने तक वो पेचो ताप खाती रही और उस वक्त तो उसके ज़ब्त की इंतहा न रही जब घर आकर रुबाब की कॉल शहीर के नंबर पे आई। उसकी आंखों से अभी तो वो मंजर ही नहीं जा रहा था जब डांस करते हुए शहीर का हाथ रुबाब की कमर के गिरता और रुबाब का हाथ शहीर के कंधे पर। बहुत मज़ा आया, सीरियसली यार आज। शहीर की मुस्कुराती आवाज़ पर वो जो रिलैक्स होकर बेड पे बैठी हुई थी गुस्से से अपनी जगह से उठी और तन फन करती शहीर के पास पहुंची जो बेड के आगे रखे काउच पे बैठा था और उसका मुंह दूसरी जानिब था। वो रोहा को नहीं देख सकता था। रोहा ने उसके हाथ से मोबाइल खींच के बंद किया और बेड पे उछाल दिया। शहीर गुस्से से खड़ा हुआ। ये क्या तरीका है, मैनर्स नहीं है आपको? शहीर ने गुस्से से उसे घूरा। नहीं है मैनर्स, आपको है? कितनी सफाई से आपने सुमेरा भाभी से झूठ बोला। क्या मुझसे कुछ पूछा था? क्या पूछ लेता तो आप कपल डांस कर लेती मेरे साथ? शहीर ने सीने पर बाजू लपेटते हुए इस्तेज़ाया मुस्कुराहट से उसे देखते बहुत कुछ पावर करवाया। शहीर के सवाल ने उसे लाजवाब कर दिया। इस बात को तो खैर रहने दें, ये रुबाब के साथ आप क्या चक्कर चला रहे हैं? आखिर दिल की बात ज़बान पर ले ही आई। हाँ, किस रिश्ते के तहत पूछ रही हैं और किस जज्बे के तहत जेलस हो रही हैं? इसी रिश्ते के नाते जिस रिश्ते के तहत मैं यहाँ हूँ। रोहा ने उसके तंजिया सवाल का अपनी तरफ से बहुत वैलिड जवाब दिया। आर यू श्योर कि हम में कोई रिश्ता है? आपने तो बहुत ही दिन पहले मुझे बावर करवा दिया था कि आप यहाँ मजबूरी की वजह से हैं। शहीद ने उसे उसके अल्फाज याद करवाए। और मैं ये कैसे भूल गई कि नफ्स परस्त लोग ज़्यादातर खुद पर जबर नहीं कर सकते, जब मौका मिलता है फ़ायदा उठाते हैं। शहीद ने उसे जो आईना दिखाया उसमें वो अपना चेहरा नहीं देख सकी और एक मर्तबा फिर गलतफहमी की बुनियाद पर उसे कचूके लगा गई। शहीद ने गुस्से से बिफरते हुए उसके बाजुओं को अपने हाथों की गिरफ्त में जकड़ा। आप जानती हैं नफ्स परस्त इंसान कौन होता है? मैं अगर नफ्स परस्त होता तो उसी दिन आपको मनकूहा से बीवी बना लेता, जिस रात पहली मर्तबा आपने मेरी मोहब्बत को हवस का नाम दिया था। और जब मैं हूँ ही ऐसा और आपको मुझसे मोहब्बत नहीं, तो मैं जिस किसी भी XYZ के साथ फ्लर्ट करूँ, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? छोड़े मुझे तकलीफ हो रही है। हाँ, नहीं है मुझे आपसे मोहब्बत। शहीद की जारहाना गिरफ्त से खुद को छुड़वाती वो रो पड़ी। जानता हूँ आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, तो आखिर किस से है जिसके लिए आपने मुझे इस्तेमाल किया? यूनिवर्सिटी में है क्या कोई? मुझे पहले ही बता देती, मैं आपके घर वालों को मना लेता। अब भी देर नहीं हुई, बताए कौन है? मुझसे ये सब बेजारी हमेशा से आपके रवैये में थी, जिसको मैं शर्म और हया समझता रहा। किसी भी मुलाकात में आपने मुझे खुद से मुखातिब नहीं किया। मैं पहले क्यों नहीं ये सब समझा? रोहा को झंझोड़ते हुए वो बोला। रोहा तो ये सब इल्ज़ाम सुनकर कितने ही लम्हे सुन रह गई। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पे, ये बहतान है। कब आपने देखा मुझे किसी के साथ? क्या सबूत है आपके पास?
اور کیا ثبوت ہے آپ کے پاس میری نفس پرستی کا؟ روحا کو اس کا سوال ایک مرتبہ پھر لاجواب کر گیا۔ اگر آپ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہیں تو بتا دینا، میں ویسے بھی اب اس رشتے کا کسی انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں نے اپنے قیمتی جذبوں کے لیے آپ جیسی ناقدری لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ روحا کو ششتر چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلی رات سلوہ کی مہندی پر جاتے ہوئے گاڑی میں محیب خاموشی تھی۔ آسیہ بیگم اور رزاق صاحب شام میں ہی جا چکے تھے۔ روحا کو انہوں نے شہیر کے ساتھ آنے کا کہا تھا، جس نے 6 بجے تک آفس سے آنے کا کہا۔ آتے ساتھ ہی اس نے وسیم کے ذریعے روحا کو تیار ہونے کا آرڈر دیا۔ اسے خود سے مخاطب کرنا وہ چھوڑ چکا تھا۔ آرنج اور پرپل رنگ کے شارٹ شرٹ اور پٹیالہ شلوار اور انہی 2 رنگوں کے دوپٹے کے ساتھ ہلکے میک اپ میں بجھی صورت لیے وہ لاؤنج میں آئی، جہاں شہیر پہلے سے سفید شلوار قمیص میں تیار بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر گاڑی میں جا بیٹھا۔ روحا بھی بجھے دل سے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ روحا کو بار بار شہیر کے الفاظ ستا رہے تھے جن میں اس نے اس رشتے کو منطقی انجام تک پہنچانے کا کہا تھا۔ روحا نے خود کو ان سوچوں سے نکالنے کے لیے اسٹیریو آن کر دیا۔ سانگ نے اسے اور بھی بوجھل کر دیا۔ Is anybody out there? Is anybody listening? Does anybody really know if it's the end of our beginning? A cry, a rush from one breath is all we were waiting for. اس نے بہت مشکل سے اپنے آنسو روکے اور ہاتھ بڑھا کر سانگ بند کر دیا۔ شہیر نے حیرت سے اس کی اس حرکت کو دیکھا اور جیسے ہی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو اس کی بھیگی پلکیں دیکھ کر لب بھینچ لیے۔ ساتھ ہی اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ مہندی کا ارینجمنٹ سارا سمیہ بیگم نے اپنے گھر کے لان میں ہی کیا ہوا تھا۔ روحا اور شہیر کے پہنچنے کے کچھ دیر بعد ہی لڑکے والے بھی آ گئے اور باقاعدہ مہندی کے فنکشن کا آغاز ہوا۔ پہلے لڑکے والے مہندی لے کر آئے اور پھر لڑکی والوں نے لے کے آنی تھی۔ لڑکی والوں میں شہیر کی سب کزنز کے ساتھ روحا بھی شامل تھی۔ سب لڑکیوں اور بچیوں کو دیے تھمائے گئے تھے۔ بھائی سب اپنے اپنے دوپٹوں اور بالوں کا دھیان رکھنا، سمیرا بھابھی ماچس سے دیے جلاتے ہوئے سب سے بولی۔ روحا اپنی ہی پریشانی میں ایسی گری تھی کہ اس نے سمیرا کی بات پر توجہ ہی نہیں دی۔ ایک چھوٹی سی بچی اس کے بالکل پیچھے کھڑی ہوئی۔ روحا نے جو ہی اپنے ڈھلکتے دوپٹے کو ہاتھ سے پیچھے کیا تو اس کا دوپٹہ بچی کے جلتے ہوئے دیے پہ پڑا۔ شہیر جو کہ پیچھے کھڑا اپنا کیمرہ سیٹ کر رہا تھا، اچانک اس کی نظر پڑی۔ روحا، تیز آواز میں کہتا وہ تیزی سے آگے بڑھا، روحا کا دوپٹہ کھینچ کر اتارا۔ ایک دم ہلچل مچ گئی۔ کسی کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، اس نے جلدی سے دوپٹے سے نکلتے شولوں پر ڈالی۔ شہیر بے اختیار روحا کی جانب بڑھا جس کا چہرہ دہشت سے سفید پڑ رہا تھا۔ آر یو آل رائٹ؟ شہیر نے پریشانی سے اس کے ہاتھوں اور بازوؤں کو ٹٹولا، بے اختیار اسے خود میں بھینچ کر اس کے صحیح سلامت ہونے کا یقین کیا، جو حیرت سے شہیر کی یہ عنایت دیکھ رہی تھی۔ شہیر کے اسے خود کے ساتھ لگانے پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اب ان کے رشتے کی ڈور ٹوٹنے والی ہے، شہیر کی بے اختیاری سے اسے پھر مضبوط ہوتی لگی۔ روحا بیٹا ٹھیک ہو نا؟ آسیہ بیگم اس کے پاس آئیں اور اس کے رونے سے پریشان ہو گئیں۔ سب اس کے گرد جمع تھے۔ شہیر اس کو اندر لے جاؤ، یہ ڈری ہوئی ہے ابھی۔ آسیہ بیگم کے کہنے پر وہ روحا کو لے کر سمیرا بھابھی کے روم میں آ گیا۔ اندر آ کر بھی اس کے رونے میں کمی نہیں آئی۔ روحا کیا بات ہے، کہیں جلا تو نہیں؟ اسے بیڈ پہ بٹھاتے سائڈ ٹیبل پہ رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈالتے اس نے پریشانی سے روحا کو دیکھا۔ آپ مجھ سے نفرت نہیں نہ کرتے؟ آپ مجھے چھوڑیں گے نہیں نا؟ روحا نے آنسو صاف کرتے کسی قدر آس سے اس سے پوچھا۔ آپ پانی پئیں پہلے۔ شہیر نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ اس نے جب پانی پی لیا تو شہیر نے گلاس اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، آپ تھوڑی دیر ریسٹ کر کے پھر باہر آ جائیے گا۔ شہیر اس کی طرف دیکھے بنا باہر جانے لگا۔ شہیر پلیز میری بات کا جواب تو دے دیں۔ نہیں، یہ رشتہ اب اور نہیں چل سکتا۔ آپ کے لیے یہ سب کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں سب بھول چکا ہوں، تو پھر جل جانے دیتے، مجھے کیوں بچایا؟ روحا ایک مرتبہ پھر رو پڑی۔ اتنی انسانیت مجھ میں ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی تکلیف میں ہو تو میں اسے بچاؤں، اور آپ کو اچانک اس رشتے میں اتنا انٹرسٹ کیوں ہو گیا؟ شہیر نے روحا کی جانب آتے اپنی کالی سیاہ آنکھوں سے اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھا، جن میں کبھی اسے اپنا دل اٹکتا محسوس ہوتا تھا۔
تو آج وہی ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ آپ نے ہی بد دعا دی تھی نا مجھے کہ آپ سے اتنی محبت ہو کہ اپنے عکس کی جگہ آپ کا عکس نظر آئے۔ مجھے آپ کے سوا کچھ اور نظر نہیں آ رہا۔ روحا سسکتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس کے بازو پر سر رکھ کر شدت سے روئی۔ وہ جو اس کے قریب آنے کو گناہ سمجھتی تھی آج خود اس کے اتنے قریب کھڑی تھی کہ گز بھر کا بھی فاصلہ نہ تھا۔ شہید نے اس کو خود سے پیچھے کیا۔ اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ میری محبت کو آپ نے جتنا مجروح کیا ہے، اب آپ کا کوئی آنسو مجھے آپ سے ویسی محبت کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا۔ It's too late now۔ یہ کہہ کر وہ فوراً کمرے سے باہر چلا گیا، روحا کو پچھتاووں کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ کر۔ کچھ دیر بعد جب وہ خود کو کمپوز کر کے باہر آئی تو سیدھی نظر شہیر اور رباب کے مسکراتے چہروں پہ پڑی، جو اسٹیج کے پاس کھڑے کوئی بات کر رہے تھے۔ روحا کو اب یقین ہو گیا کہ واقعی اس نے شہیر کو گنوا دیا ہے۔ اپنے آنسو روکتی وہ پاس پڑی کرسیوں پہ بیٹھ گئی۔ اس کی طبیعت کے باعث کسی نے اسے ڈھولکی اور باقی چیزوں میں انوالو نہیں کیا۔ اس نے خود بھی سہولت سے سب سے معذرت کر لی۔ ابھی بھی اس کی نظریں ان دونوں پر تھیں کہ اسے شہیر ایک دم سے اس کی جانب آتا دکھائی دیا۔ اس کے قریب آ کر ہاتھ آگے کیا جس میں موبائل تھا۔ ادینہ کی کال ہے۔ She wants to talk to you۔ شہیر کے ہاتھ سے موبائل لیتے اس نے کان سے لگایا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ روحا نے لہجے کو بہتر بناتے ہوئے کہا۔ شہیر واپس جا چکا تھا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک۔ روحا تم کل گھر آ سکتی ہو؟ ابھی تو یہ شادی کے فنکشنز چل رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ ہاں خیریت ہے ہی، بس کچھ بہت ضروری تم سے ڈسکس بھی کرنا تھا اور تمہیں بتانا بھی تھا۔ چلو تم کوشش کرو کہ ولیمے سے نیکسٹ ڈے یونی سے سیدھا ہماری طرف آ جاؤ، اوکے؟ روحا نے پریشانی سے حامی بھر لی۔ فون بند کر کے بھی وہ کتنی دیر پریشان رہی۔ برے دل کے ساتھ اس نے باقی کے سب فنکشنز اٹینڈ کیے۔ ولیمے سے اگلے دن یونیورسٹی سے سیدھا وہ اپنی امی کے گھر گئی۔ ادینہ سے اس کا فون پر رابطہ ہو گیا تھا، اس نے آفس سے چھٹی کی ہوئی تھی۔ گھر آ کر امی ابو سے مل کر ادینہ اسے کمرے میں لے آئی، جبکہ صفیہ بیگم اس کے اتنے دنوں بعد آنے پر چائے کے ساتھ اس کی پسند کی کچھ چیزیں بنانے کچن میں چلی گئیں۔ اب بتائیں کیا بات ہے، میں 2 دن سے پریشان ہوں۔ روحا نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ادینہ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ یہ رباب کون ہے؟ ادینہ کے منہ سے رباب کا ذکر سن کر وہ حیران ہوئی۔ آپ کو اس کا کیسے پتا؟ اس نے ادینہ سے الٹا سوال کیا۔ یعنی تم اسے جانتی ہو؟ ہاں، شہیر کی کزن ہے، ابھی شادی پر اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ روحا نے اسے تفصیلی جواب دیا۔ آر یو شور کہ صرف کزن ہے؟ ادینہ نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ روحا کی آنکھوں میں اس سوال پر بے اختیار آنسو اکٹھے ہوئے۔ آپ کیسے جانتی ہیں اسے؟ روحا نے آنکھیں جھکاتے ہوئے پوچھا۔ اس طرح بے وقوف کہ وہ روز ہمارے آفس آتی ہے اور شہیر ڈیلی لنچ اس کے ساتھ کرتا ہے۔ میں نے آج تک اسے سوائے تمہاری کسی لڑکی میں انوالو نہیں دیکھا۔ اب تم مجھے بتانا پسند کرو گی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے تم دونوں کے بیچ کہ وہ کسی اور لڑکی میں انوالو ہو گیا ہے؟ روحا کے آنسو بے اختیار پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ دیکھو روحا، اگر اب بھی تم نے کچھ چھپایا تو سارا نقصان صرف تمہارے حصے میں آئے گا۔ ادینہ نے اسے خاموشی سے آنسو بہاتے دیکھ کر کہا، اور پھر وہ اس رات سے لے کر اب تک کے سب واقعات ادینہ کو بتاتی چلی گئی۔ دس از انبلیویبل۔ اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے ہم میں سے کسی کو بتانا گوارا نہیں کیا؟ ہم کچھ نہیں لگتے کیا تمہارے؟ یہی انٹروورٹ نیچر ہے جس کی وجہ سے تم نے ہمیشہ نقصان اٹھایا ہے۔ اسی لیے میں نے اور اپیا نے تمہارے فیصلے خود کرنے شروع کیے تھے۔ میرے خدا، کیا سوچتا ہوگا شہیر کہ کس قسم کی سک مائنڈڈ بہن میرے پلے باندھ دی ہے؟ روحا، اگر وہ اتنا ہی کوئی عیاش نیچر کا ہوتا تو کیا کبھی بھی تمہاری شادی اس کے ساتھ ہونے دیتی میں؟ تو مجھے کیا پتا تھا؟ میں نے ہمیشہ کالج اور یونیورسٹی میں امیر زادوں کو یہی کرتے دیکھا اور سنا ہے۔ اور پھر ایک بندہ ہو بھی خوبصورت تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مڈل کلاس کے پیچھے یوں پاگل ہو جائے؟ روحا نے روتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہا تھا 1-2 مرتبہ مل لو اس سے۔ میں نے تو تب بھی مذاق میں کہا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اتنی ہی ڈفر ہو تو امی کو کہہ کر ڈائریکٹ تمہاری شادی کرواتی۔ ایسی بات نہیں ہے، بس اس رات پتہ نہیں کہاں سے میرے دماغ میں ادھر ادھر کے عجیب قصے آ گئے اور میں سب غلط بولتی چلی گئی۔ میں مانتی ہوں میں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور انہیں بہت غلط سمجھا، مگر اب تو وہ میری کوئی بات سننے کو تیاری نہیں۔ کیا یہی تھی ان کی محبت کہ اب کسی اور؟ اس سے آگے اس سے بولا نہیں گیا اور وہ شدت سے رو دی۔
میری جان، کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتا، اور جہاں تک رباب کی بات ہے تو ڈیئر، اس میں بھی میں تمہیں ہی قصوروار کہوں گی۔ جب شوہر کو گھر میں وہ محبت اور توجہ نہیں ملتی جو اس کا حق ہے، تو باہر گلی میں رلنے والی جھوٹی محبت پر بھی وہ یقین لے آتا ہے۔ تو کیا میں چپ کر کے یہ سب ایسے ہی ہونے دوں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، مگر ایشو یہ ہے کہ تم ہر طرح کا حق اور مان کھو چکی ہو، پھر بھی کوشش کرو کہ اس سے معافی مانگو اور چیزوں کو ایکسپریس کرنا سیکھو۔ تمہیں بن مانگے شہیر کی محبت مل گئی اور تم نے اسے فار گرانٹڈ لیا۔ تم نے سوچا کہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ ڈیئر، آپشن عورت کے پاس نہیں ہوتی، مرد کے لیے تو بہت سی آپشنز ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے میں گیو اینڈ ٹیک سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جہاں یہ ختم ہوا وہاں صرف سمجھوتا رہ جاتا ہے۔ تم مجھ سے پرومس کرو تم اسے بھرپور طریقے سے منانے کی کوشش کرو گی، چاہے اس رشتے کی شروعات کے لیے پہل تمہیں ہی کرنی پڑے۔ اور ویسے بھی موسیٰ 2 مہینے بعد پاکستان آ رہا ہے مجھے رخصت کروانے۔ ریئلی؟ روحا اتنی اچھی خبر سن کر اپنی پریشانی بھول گئی۔ ہاں، اور یہاں سے جانے سے پہلے میں تم دونوں کو ایک ساتھ بالکل خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے روحا کے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا۔ اسی رات کھانا کھانے کے بعد جب سب اپنے کمروں کو چلے گئے، روحا نے کافی بنائی اور ٹرے میں رکھ کر اپنے کمرے کی جانب آ گئی، جہاں رائٹنگ ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھے اور خود چیئر پہ بیٹھا وہ تیزی سے کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا۔ روحا نے کافی کا کپ اس کے پاس رکھا تو ایک لمحے کے لیے ٹائپنگ کرتے اس کے ہاتھ رکے اور پھر سے چل پڑے۔ کافی لے لیں؟ روحا نے ہمت کر کے اسے مخاطب کیا۔ اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنا دنیا کا سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ آج روحا کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ کیا میں نے کہا تھا آپ سے کافی بنانے کے لیے؟ شہید نے کام روکے بغیر روحا کو جتایا۔ بس ایسے ہی بنا لی تھی، آپ کو نہیں پینی تو میں لے جاتی ہوں۔ شہید نے بس استہزائیہ مسکراہٹ روحا پر اچھالی مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ ہنوز اپنے کام میں مصروف رہا۔ روحا ہاتھوں کو مسلتی کاؤچ پر جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ گھنے بال جو اس وقت ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، کھڑی ناک، ہلکی سی شیب اور بھیجے ہوئے ہونٹ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے تھے۔ ٹراؤزر ٹی شرٹ میں اپنے رف سے حلیے میں بھی وہ روحا کا دل دھڑکا گیا۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں روز اس پہ مرتی ہوں گی، روحا نے دل میں سوچا۔ آپ کا کتنا کام رہ گیا ہے؟ روحا نے ایسے پوچھا جیسے ان میں بہت فرینکنیس ہو۔ شہید نے حیران ہو کر اپنی چیئر کا رخ روحا کی جانب کیا اور ایک ابرو اچکائی۔ روحا کا دل تو اس کی نظروں میں ڈوب کے رہ گیا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ میں وہی شہید ہوں، شاید بھول رہی ہیں آپ، جو آپ کی نظر میں ایک اوباش اور کرپٹ انسان تھا۔ شہید نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پلیز، میں آپ سے اپنے سب الفاظ کی معافی مانگتی ہوں۔ میں مانتی ہوں کہ میں غلط تھی، آپ نے تو محبت کی تھی مجھ سے، کیا اس میں اتنی وسعت نہیں کہ میری خطا کو معاف کیا جا سکے؟ روحا نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا۔ 3 ماہ روحا، 3 ماہ میں نے مسلسل آپ سے معافی مانگی اس بات کی جس میں نہ میری کوئی غلط نیت شامل تھی اور نہ میں اس میں کوئی گناہ کا پہلو تھا۔ آپ نے تو اس رشتے کی خاطر بھی مجھے معاف نہیں کیا جو آپ نے اپنی مرضی سے جوڑا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، اور اب آپ چاہتی ہیں کہ میں اتنی آسانی سے اپنی انسلٹ بھول جاؤں؟ شہید کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ میں سب مانتی ہوں، میں اپنی ہر غلطی مانتی ہوں۔ میں جان گئی ہوں کہ آپ اچھے انسان ہیں، میں آپ سے اب بہت محبت کرتی ہوں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز شہیر۔ روحا اس کے مقابل آتے ہوئے بولی، آنسو اب بھی رواں تھے۔ اچھا، محبت تو رباب بھی مجھ سے بہت کرتی ہے، اب بتائیں کس کی محبت پہ یقین کروں؟ آپ مجھے بتائیں میں ایسا کیا کروں کہ آپ کو میری محبت پہ یقین آ جائے؟ روحا نے بیچارگی سے کہا۔ سوچ لیں، جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ شہید نے چیلنج کرتی نظروں سے دیکھا، اس کی نظروں میں جو رونے سے اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپ جو کہیں گے کروں گی۔ سوچ لیں، ایک دفعہ پہلے بھی آپ نے ایک وعدہ کیا تھا اور جب اس کے پورا کرنے کی باری آئی تھی تب؟ شہید نے سینے پہ ہاتھ لپیٹتے اسے کچھ یاد کروایا تھا۔ تب میری محبت شامل نہیں تھی۔ روحا نے نظریں جھکاتے ہوئے جیسے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ میں اس رشتے کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کل سمجھے فیصلے کا دن ہے اور کل رات اسی وقت میں جو بھی فیصلہ کروں گا آپ بغیر کسی آرگیومنٹ کے اسے مانیں گی، منظور ہے؟ شہید نے جیسے اسے سولی پر لٹکا دیا۔ روحا نے تھوک نگلتے آنکھیں میچتے سر جھکا کر اس بات میں صحیح لایا۔ کتنے ہی آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آ گئے۔
شہیر اس کی حالت کی پرواہ کیے بنا کمرے سے چلا گیا اور وہ اسی حالت میں نیچے بیٹھتی چلی گئی، چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر روتی چلی گئی۔ اے اللہ، اگر فیصلہ جدائی کی صورت ہے تو اس رات کی کبھی صبح نہ ہو، اور اگر صبح ہو تو میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ اسے وہ سب لمحے یاد آ رہے تھے جب جب اس نے شہیر کی محبت کو دھتکارا تھا، جب جب شہیر نے معافی مانگی تھی اور اس نے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ شہیر پر کیا بیتی ہوگی، وہ کس درد سے گزرا ہوگا، وہ آج سب جان گئی تھی۔ انسانوں سے محبت کرنا واقعی میں بہت مشکل کام ہے، اور ان کی محبت پانا اس سے بھی مشکل۔ اگلا دن روحا کے لیے بہت کٹھن تھا۔ سارا وقت یونیورسٹی میں بھی غائب دماغ رہی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تیسری مرتبہ تمہیں بلایا ہے، کہاں کھوئی ہو؟ شان سے اس کی غائب دماغی سے تنگ آ کے بولی۔ کچھ نہیں یار، منڈے کی یہ جو 2 اسائنمنٹس سبمٹ کروانی ہیں انہی کی ٹینشن ہے۔ ہاں یار، سر نے پتہ نہیں کون سا بدلہ نکالا ہے۔ شانزے نے بھی پریشان صورت بنائی۔ اچھا یار، 3 بج گئے ہیں، میں تو نکلتی ہوں۔ سیٹرڈے اور سنڈے ہے نا، تو ان میں بنا لیں گے۔ شانزے اٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں یار، میں تو مین لائبریری جا رہی ہوں، ختم کر کے ہی جاؤں گی۔ ہاں نا، تو تم کرو، شہیر بھائی کہاں برداشت کریں گے کہ تم 2 چھٹیوں میں انہیں اگنور کر کے اسائنمنٹ میں لگی رہو۔ شانزے کی شرارت نے پھر سے اس کے زخم ادھیڑے۔ بمشکل روحا نے اپنے آنسو پیچھے دھکیلے اور زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ اوکے یار، پھر میں تو چلی۔ شانزے اس سے مل کر گھر کے لیے چلی گئی اور وہ غائب دماغی سے چیزیں سمیٹ کر اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکل کر مین لائبریری گئی جو باقی یونیورسٹی سے ہٹ کر تھی۔ وہ اس وقت کہیں چھپ جانا چاہتی تھی جہاں آج رات کا کوئی خوف نہ ہو۔ وہ اپنی پریشانی میں یہ بھی بھول گئی کہ ڈرائیور اس کا ویٹ کر رہا ہوگا۔ اس کا دماغ اتنا معاف تھا کہ وہ ہر چیز بھول رہی تھی۔ مین لائبریری آ کر وہ کتنی دیر بکس کے ریکس کے آگے کھڑی ہو کر سوچتی رہی کہ وہ کون سی بک ڈھونڈ رہی ہے۔ آخر تھک کر وہ ایک ٹیبل کے پاس آ گئی۔ وہاں بیٹھ کر موبائل آن کیا جس میں سلوا کی شادی کی پکچرز تھیں۔ شہیر کی ہر پکچر کو وہ کتنی ہی دیر تک بیٹھ کر دیکھتی رہی، اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کب سے بے آواز رو رہی تھی۔ چونکہ اس وقت جب اس کے موبائل کی بیٹری ختم ہو کے وہ آف ہو گیا۔ اس نے بے اختیار لائبریری کی گھڑی میں ٹائم دیکھا تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، ارد گرد دیکھا تو اکا دکا لڑکیاں تھیں، جلدی سے چیزیں سمیٹیں اور تیز قدموں سے باہر آئی۔ باہر کا اندھیرا دیکھ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اپنے غم میں اس نے کسی کو اپنے لیٹ آنے کا بتایا بھی نہیں تھا اور نہ ڈرائیور کو پتا تھا۔ لائبریری جس جگہ تھی وہاں کوئی لوکل کنوینس نہیں تھی، اس کے لیے مین گیٹ پر ہی جانا پڑتا تھا۔ کسی کا نمبر بھی یاد نہیں تھا کہ کال کر لیتی مین لائبریری سے۔ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو بھی سڑک سنسان تھی۔ وہ پریشان ہوتی ابھی اور آگے آئی ہی تھی کہ ایک اوباش لڑکوں کا ٹولہ گاڑی میں بیٹھا بے ہنگم شور کرتا اس کے پاس سے گزرا۔ تھوڑا آگے جا کر انہوں نے کار ریورس کی تو روحا کی جان حلق میں آ گئی۔ ہائی پریٹی، وانا جوائن اس؟ ان میں سے ایک لڑکے نے ہانک لگائی۔ روحا رکی نہیں، چلتی رہی اور وہ اس کے ساتھ ساتھ گاڑی چلاتے رہے۔ روحا کانپنے لگ گئی۔ ارے اتنے نخرے، ایک نے خباثت سے کہا اور ایک دم گاڑی بڑھا کر ٹیڑھی کھڑی کر دی، اس طرح کہ روحا قدم آگے نہیں بڑھا سکی۔ گاڑی کے دونوں جانب سے لڑکے باہر نکلے۔ یا اللہ، میری غلطی کی اتنی بھیانک سزا مت دیں، میری مدد فرما، میری عزت کی حفاظت کر، پلیز اللہ مجھے معاف کر دیں۔ وہ کل 4 لڑکے تھے جن میں سے 2 نے آگے آ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی چیخ مارنے سے پہلے ہی ایک گاڑی کے ٹائر ان کے پاس زور سے چڑچڑائے۔ شہیر ابھی جولر کے پاس سے ہو کر ہی آیا تھا کہ جس کو اس نے کچھ دن پہلے ایک رنگ بننے کے لیے دی تھی۔ 6 بجے کا وقت تھا جب اسے آسیہ بیگم کی کال آئی۔ السلام علیکم ممی، خیریت؟ کچھ منگوانا ہے؟ شہیر نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ شہیر، روحا ابھی تک یونیورسٹی سے واپس نہیں آئی؟ ممی کی پریشان آواز اور خبر سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا مطلب، ڈرائیور لینے نہیں گیا تھا؟ شہیر نے حیرت سے پوچھا۔ وہ لینے گیا تھا مگر وہ آئی نہیں، میں یہی سمجھی کہ وہ لیٹ آئے گی۔ اب کب سے کال کر رہی ہوں، نمبر آف جا رہا ہے، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ممی کے رونے کی آواز آئی۔ آپ پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ شہیر سیٹ چھوڑتا ہوا اس کی یونی گیا۔ کال ملائی تو نمبر آف تھا۔ کس کو کال کروں، اس کے کسی فرینڈ کا بھی نہیں پتا۔ شہیر نے خود سے سوال کیا۔ یکدم ادینہ کا خیال آیا۔ ہیلو ادینہ، روحا کی کسی فرینڈ کو جانتی ہیں آپ؟ کیوں، خیریت؟ ادینہ کو شہیر کی آواز پریشان سی لگی۔ نہیں خیریت نہیں ہے، روحا ابھی تک گھر نہیں آئی، پلیز کسی کو ابھی بتائیے گا مت۔
نمبر لے کر اس نے فون بند کر کے شانزے کا نمبر ملایا۔ اس سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ تو اپنے ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے بلکہ مین لائبریری گئی ہے۔ اس نے تیزی سے گاڑی مین لائبریری کی طرف موڑی، اس کے داخلی دروازے پر ہی روحا کچھ لڑکوں کے درمیان گری ہوئی تھی اور دو نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ شہیر کا خون کھول کے رہ گیا۔ تیزی سے قریب لا کر بریک لگائی کہ پہیے چرچرائے۔ روحا تو شہیر کو دیکھ کر شاکڈ رہ گئی۔ کیا اللہ دعائیں اتنی جلدی قبول کر لیتا ہے؟ شہیر شدید طیش کے عالم میں گاڑی کا دروازہ ایک دھماکے سے بند کرتا ان لڑکوں کی جانب آیا۔ وہ ممی ڈیڈی لڑکے تھے اور کچھ شراب کے نشے میں بھی تھے۔ شہیر جیسے ڈیل ڈول والے کا مقابلہ کہاں کر سکتے تھے؟ اس نے آگے بڑھتے ان دو میں سے ایک کا منہ جبڑے سے پکڑ کر انہی کی کار کی چھت سے اس کا سر لگایا۔ How dare you to touch my wife؟ باپ کمال سمجھا ہے کیا؟ ہاں؟ اس کا سر اتنی زور زور سے گاڑی کی چھت پہ مارا کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ باقی تینوں شہیر کے جارحانہ تیور دیکھ کر بھاگ گئے۔ روحا نے آگے بڑھ کر شہیر کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ بس کرے، مر جائے گا، روحا نے آہستہ سے کہا۔ شہیر انہی خطرناک تیور سمیت مڑا۔ روحا ڈر کے 2 قدم پیچھے جانے لگی کہ شہیر نے اسے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ پاگل لگتا ہوں میں آپ کو؟ جب دل چاہے گا بیوقوف بنا دیں گی۔ کیا ڈرامہ تھا یہ؟ ہاں؟ ڈرائیور کے ساتھ گھر کیوں نہیں آئیں؟ ابھی آپ میرے نکاح میں ہیں، فارغ نہیں کیا کہ جہاں مرضی جائیں اور جتنی مرضی دیر گھر سے غائب رہیں؟ سوری۔ بے اختیار آنسو اس کی آنکھوں سے رواں ہوئے۔ نہ جانے کس کس چیز کے لیے، اپنی دعا کے قبول ہونے پر، اللہ کی رحمت پر، شہیر کا اپنے لیے یہ جارحانہ روپ دیکھ کر، یا پھر اسے اپنی منکوحہ کی جگہ بیوی کہنے پر۔ سوری۔ شہیر نے جھٹکے سے اس کے بازو چھوڑے اور رخ موڑ کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود کو کمپوز کرنے لگا۔ پھر یکدم روحا کی جانب مڑا۔ موبائل کہاں ہے آپ کا؟ کال نہیں کر سکتی تھی مجھے؟ اس کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی تو لائبریری کے فون سے کر دیتی۔ مجھے آپ کا بلکہ کسی کا بھی نمبر صحیح سے یاد نہیں۔ ویری گڈ، آپ کو تمغہ امتیاز ملنا چاہیے۔ چل کے گاڑی میں بیٹھیں، شہیر نے چڑ کے کہا۔ گھر آ کر شہیر نے یہی بتایا کہ وہ اسے مین لائبریری سے ہی لایا ہے، اور یہ کہ اس کے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہونے کی وجہ سے اس نے ادینہ سے اس کی فرینڈ کا نمبر لے کر اسے ٹریس آؤٹ کیا تھا۔ روحا تو بس حیرت اور حسرت سے اسے دیکھ رہی تھی، نہ جانے اب آج کی رات وہ دوبارہ اس چہرے کو دیکھ سکے گی کہ نہیں۔ رات کا کھانا کھا کر روحا اس رات جلدی بیڈ روم میں چلی گئی۔ شہید نے اسے گھر لانے کے بعد اسے کوئی بات نہیں کی تھی۔ روحا کمرے میں آ کر یہاں کی ایک ایک چیز کو اپنی یادداشت میں محفوظ کرنا چاہتی تھی۔ حالانکہ اس کمرے میں اس نے کوئی خوشگوار وقت نہیں گزارا تھا، مگر اس کمرے کے مالک سے ہونے والی محبت کے سبب اسے یہاں کی ایک ایک چیز سے انسیت محسوس ہو رہی تھی۔ ہر چیز پر ہاتھ پھیر کر وہ اپنا لمس یہاں چھوڑ جانا چاہتی تھی۔ چلتے چلتے وہ ٹیرس پہ آ گئی۔ آخری دفعہ اس جگہ سے چاند کو دیکھنے کی بڑی شدید خواہش نے سر اٹھایا۔ اپنے بے آواز نکلتے آنسو صاف کرتے وہ ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی۔ اچانک ایک اور ہاتھ کا لمس اس کے ہاتھ پر جاگا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب شہیر اس کے پاس آ کے کھڑا ہوا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ریلنگ سے کمر ٹکاتے اس نے نرمی سے اپنے ساتھ لگاتے اس کے مہکتے بالوں پر بوسہ دیا۔ روحا تو ششتر شہیر کے انداز دیکھ رہی تھی۔ شہیر نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھتے دوسرے سے اس کا چہرہ اونچا کر کے اس کی حیران نظروں میں دیکھا اور دل کھینچ لینے والی مسکراہٹ سمیت بولا، مرتضیٰ مجھے صحیح رن مرید کہتا ہے۔ شہیر کی خوبصورت ہنسی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کہاں سے شروع کروں؟ اس کالی بارش کی رات سے جب دو خوبصورت آنکھوں نے مجھے اپنا دیوانہ بنایا تھا۔ میں نے کبھی امیری غریبی میں ڈسٹنکشن نہیں کی۔ اگر کوئی امیر ہے تو یہ اس کا کمال نہیں، اور اگر کوئی غریب ہے تو یہ اس کا قصور نہیں، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ مجھے اگر ایک مڈل کلاس سے محبت ہو گئی تو اس میں حیرانی کی کیا بات تھی روحا؟ میں آپ کی یہ لاجک نہیں سمجھ سکا۔ خیر، جب وہ تکلیف دہ واقعہ ہوا اور جن حالات میں ہماری شادی ہوئی، اور پھر آپ کا تکلیف دہ بلکہ جان لینے والا رویہ، میں بہت ڈپریس تھا۔ انہی دنوں مصطفیٰ کسی کام سے میرے پاس آیا اور وہیں اس نے آپ کو ٹھیک کرنے کا پلان بنایا۔ لسن، اسے منہ کھولتا دیکھ شہید نے روکا، جس کی آنکھیں اب بے یقینی سے کھلی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا کہ جتنا اگنور کرو گے اتنی جلدی آپ کا یہ خود سری کا شیل ختم ہوگا، مگر میں اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ I swear،
لیکن پھر مرتضیٰ نے ادینہ کو شامل کیا اور سب بات سن کر اس نے بھی یہی کہا۔ انہی دنوں جب مجھے محسوس ہوا کہ پلان کامیاب ہو رہا ہے کہ مرتضیٰ نے مجھے کسی لڑکی کی انٹری کا کہا اور پھر رباب کو ہم نے شامل کیا۔ وہ کسی زمانے میں مجھے جسٹ لائک کرتی تھی، مگر اب وہ کسی گورے کے ساتھ سیریس ہے، وہاں کی نیشنالٹی کے چکر میں۔ خیر، اس کے لیے یہ بس ایک ایڈونچر تھا۔ میں نے کل رات آپ کو یہی ساری حقیقت بتانے کا کہا تھا، مگر اب مجھ سے روز روز اپنی جان کی بھیگی پلکیں نہیں دیکھی جاتی۔ شہیر کے بات ختم کرتے ہی روحا کے آنسو پلکوں سے باہر آئے۔ کتنے بڑے چیٹر ہیں آپ، اور ادینہ آپی بھی شامل ہیں، ان کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ کیسے بن رہی تھی، اور میری اس دن اتنی کلاس لی، اور وہ رباب کے ساتھ لنچ والی بات۔ اچانک روحا کو روتے روتے یاد آیا تو اس کے کندھے پہ ہلکا سا ہاتھ مارا۔ ہاں، وہ بھی اس ڈرامے کا ہی حصہ تھا۔ آپ کو پتا ہے، آپ کے کل کے فیصلے والی بات سن کے مجھے لگا آج آپ کو کھو دوں گی، اور سارا دن اسی پریشانی میں گزرا کہ وہ اگر آپ نہ آتے تو وہ لڑکے۔ شہیر نے یکدم اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا اور پھر جھرجھری لیتے یکدم اسے خود میں زور سے بھینچا۔ بس اب اور کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہوگی۔ شہید نے اس کے چہرے سے اس کی لٹیں ہٹاتے اس کی بھیگی پلکوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ روحا کو لگا اس کے اندر تک لگے سب زخم مندمل ہو گئے ہیں۔ شہیر، آپ نے وہ فیصلہ کیا سنانا تھا؟ جیسے ہی وہ پیچھے ہوا روحا نے بے اختیار پوچھا۔ او ہاں، دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ، پلیز میری اب اور جان مت نکالیے گا، روحا نے پریشانی سے کہا۔ اتنے شوقس کے بعد اس کا پریشان ہونا تو بنتا تھا۔ شہید نے اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ سے ایک خوبصورت سی رنگ نکالی اور روحا کا ایک ہاتھ پکڑے ہوئے دو زانوں بیٹھا۔ Will you be mine forever? And all the پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ Will you be mine forever؟ روحا بے اختیار چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے رو پڑی۔ میں اتنی محبت کے قابل نہیں، آپ اس سے زیادہ ڈیزرو کرتی ہیں۔ بس I need your trust. I trust you. روحا نے شہیر کی خواہش پر یقین کی مہر لگائی۔ اب باقی کا رومانس اندر جا کے کریں، کیونکہ سامنے کی چھت پہ کھڑی لڑکیاں بہت دیر سے یہاں فلم کی شوٹنگ دیکھ رہی ہیں۔ شہیر کے کہنے پر اس نے سامنے دیکھا تو لڑکیوں نے اسے وکٹری کا سائن بنا کے وش کیا۔ اوہ، تبھی آپ ہیرو بن رہے تھے، میں سمجھی مجھے امپریس کر رہے ہیں۔ روحا نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ شہید نے زندگی سے بھرپور قہقہا لگایا۔ خدا کو مانو یار، اپنی بیوی نہیں سنبھالی جاتی۔ شہید نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔